بابا تجمل حسین اب پوری طرح عمر حیات کی فیملی پر حاوی ہو چکا تھا۔ اس نے شیخ کو اپنے پاس تنہائی میں بلایا تھا۔ وہ شیخ کے ہی گھر میں اپنے آستانہ پر موجود تھا۔ شیخ سب کچھ بھول گیا تھا۔ وہ ننگے پاؤں دوڑتا ہوا آستانے پر پہنچا تھا۔ اس نے جا کر دو زانوں بیٹھ کر سجدے میں سر جھکا دیا تھا، جبکہ بابا جی اس کی پشت دبا رہے تھے۔ شیخ کتنی ہی دیر ایسی حالت میں بیٹھا رہا۔ بابا جی نے اسے کندھے پر تھپکی دے کر اٹھایا۔ شیخ کی آنکھیں فرد عقیدت سے جھکی ہوئی تھیں۔ وہ بابا جی کے پاؤں دبانے لگا۔ ایک گمبھیر مسئلہ آن پڑا ہے بابا۔ بابا تجمل حسین نے شیخ سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ کو؟ شیخ کے لہجے میں حیرت تھی کہ اس کے مرشد کو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے۔ ہاں شیخ، ہمارے مریدوں کے مسائل ہمارے ہی تو ہیں، بابا جی نے کہا تو شیخ نے سکون کی سانس خارج کی۔ حکم کیجیے حضور، بندہ ہر طرح حاضر ہے۔ شیخ کے لہجے میں عاجزی سمٹ آئی تھی۔ اس کالونی میں ایک تھوڑا سا رقبہ ویران پڑا ہے۔ بابا جی نے اپنا مدعا بالکل دل کی آواز کہنی شروع کی۔ بابا، اگر کسی وزیر، سفیر یا مشیر کی سفارش یا پھر اپنی ہی کوشش سے اسے حاصل کرو، اس پر ایک پیر بھائی 10 منزلہ پلازہ تعمیر کرنا چاہتا ہے، تمہاری طرح وہ بھی ہم سے محبت رکھتے ہیں۔ شیخ بھائی، کوئی مسئلہ یا پرابلم ہو تو بے شک رہنے دینا۔ بابا جی نے ٹھہرے ہوئے پانی میں کنکر پھینک کر اسے رقص کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ شیخ کے اندر ہلچل مچ گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جس پلاٹ کی طرف بابا جی اشارہ کر رہے ہیں وہ کمرشل پلاٹ تھا۔ حاجی عبداللہ کا اس پر ڈیرا بنا ہوا تھا۔ اس کے چمچے پرچے ہر دم وہاں پر اسلحے لے کر بیٹھے رہتے تھے، لیکن وہ کسی کو بھی ہراساں نہ کرتے تھے، بلکہ اس حلقے کے مسائل حل کروانے کے لیے جو بھی سائل وہاں آتے تھے ان کو تحفظ بہم پہنچانے کے لیے حاجی عبداللہ نے اپنے ذاتی خرچہ پر گن مین رکھے ہوئے تھے، جنہیں عبداللہ مخالف گروپ نے گنڈوں اور تخریب کاروں کا نام دے دیا تھا۔ چونکہ حاجی عبداللہ حلقہ کی ہر دل عزیز شخصیت تھے اور پھر حکومتی MNA بھی رہ چکے تھے، اس لیے گورنمنٹ نے تو اس طرف توجہ کی نہ تھی، لیکن اب جب کہ الیکشن نزدیک آ رہے تھے اور پھر وقتی طور پر اسمبلیاں بھی معطل تھیں، اس موقع پر فائدہ اٹھانے کی سوچ شیخ صاحب کے ذہن میں اُوت کر آئی تھی۔ ظاہر ہے اب عبداللہ کچھ بھی نہ کر سکتا تھا۔ شیخ کے ذہن میں بابا جی کی آواز گونجی کہ وہ کسی وزیر، مشیر کی سفارش سے یہ کام کروا سکتا ہے تو کروائے۔ سونے پر سہاگا کہ بابا جی کا حکم تھا، شیخ تو اس پر اپنی جان بھی لٹانے کو تیار تھا۔ کوئی دقت یا مسئلہ درپیش ہو تو رہنے دینا۔ بابا جی تجمل حسین نے شیخ کو گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے پایا تو کہا، آپ نے حکم کیا ہے، پھر مسئلے مسائل تو خود بخود ہی دم توڑ جائیں گے۔ شیخ نے ایک بار پھر اس کے پاؤں پکڑ لیے تھے۔ یہ کام آپ کی طرف سے حکم ہے، آپ کی دعا اور آپ کے کرم سے ہو جائے گا۔ شیخ نے بابا جی سے حامی بھر لی تھی اور بابا تجمل رک گئے۔ کہیے سرکار، کوئی بھی بات ہے بلا جھجک کہہ دیجیے۔ شیخ ہاتھ باندھ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں اور میرا سب خاندان آپ کے غلام ہیں، آپ کہہ دیجیے۔ یہ سبھی کچھ ہمیں آپ کی ہی تو بدولت ملا ہے۔ آپ نہ ہوتے تو شاید ہمیں روٹی بھی نصیب نہ ہوتی۔ شیخ نے شرک اور کفر کی حد کر دی تھی۔ دراصل میں کہنا چاہتا تھا کہ وہ سامنے الماری میں سے قرآن کریم ہٹا دیجیے۔ تجمل بابا نے زہر اگلا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہم اچھی اور غلط باتیں اس کتاب کی موجودگی میں کرتے رہیں۔ اس نے اپنے کفر کا کانٹا شیخ کے ذہن میں چھپو دیا تھا۔ اب شیخ نے فوراً ہی اس حکم کی تعمیل کی اور قرآن کریم اٹھا کر وہ خود جا کر اسٹور میں ایسی جگہ پر رکھ آیا تھا جہاں وہ بھی نظر نہ آ سکیں اور نہ کبھی پڑھنے کے لیے کھولے جائیں۔ ویسے بھی جب سے اس گھر میں بابا تجمل آیا تھا، اس گھر میں کسی نے بھی رب کریم کو سجدہ کرنا تو درکنار اس وحدہ لا شریک کا نام لینا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ وہ بڑی عظمت اور بڑی شان والا غفور الرحیم ہے۔ وہ دنیا میں کی گئی ہر خطا اور ہر گناہ کی معافی دے سکتا ہے، مگر کوئی اس کی ذات میں کسی کو شریک بنائے، اس کے محبوب کی مقدس ذات کے متعلق یا پھر آخری کتاب کے متعلق کوئی غلط بات کہے، غلط نظریات رکھے، یا پھر اسے اس نیت سے ٹھکانے لگائے کہ یہ کون سا زندوں کی کتاب ہے، وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی رحمت کبھی بھی گوارا نہیں کرتی
کہ کوئی بھی اس کی ذات کے سوا کسی کو عبادت کے لائق ٹھہرائے یا پھر رزق کے لیے یہ کہے کہ یہ اسے کسی انسان نے دیا ہے، وہ کبھی بھی اس سوچ کو گوارا نہیں کرتا۔ پھر اس کے حکم سے سرتابی کرنے والے اس کے قہر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی طرف سے نازل ہونے والے عذاب کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں جن کا یہ کمزور انسان مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نتیجتاً ہولناک تباہی اس کا مقدر بن کر رہ جاتی ہے۔ پھر اس کا کوئی بھی فرسان حال نہیں ہوتا۔ شیخ نے بھی اپنے انسانی رازق کو خوش کرنے کے لیے رب ذوالجلال کی صفات میں اس کو شریک کر لیا تھا۔ اس کے سامنے سجدہ کرتا تھا، اس کے قدموں میں کئی منٹوں تک جھکا رہتا تھا۔ اس کے کہنے پر شیخ نے قرآن کریم بھی وہاں سے ہٹا دیے تھے۔ تجمل حسین نے قرآن کریم وہاں سے ہٹائے جانے پر سکھ کا سانس لیا تھا، کیونکہ اس آسمانی مقدس کتاب کی موجودگی میں بابا تجمل کا کوئی بھی کالا علم کام نہ کرتا تھا۔ اب وہ عالیہ بیگم اور ملیحہ کی کمزوریوں سے مکمل فائدہ اٹھا کر کھیل کھیل سکتا تھا۔ اس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ کمرے میں تنہا تھا اور تنہائی میں برے آدمی کا ساتھی شیطان مردود ہوتا ہے، لیکن تجمل تو خود مردود تھا۔ شیطان بھی اس کی سوچ اور غلط ارادوں سے پناہ مانگتا تھا۔ اس نے دروازے کے پاس لگی ہوئی کنڈی بجائی جو کہ عالیہ بیگم کے بیڈ روم میں بجتی تھی۔ عالیہ بیگم ننگے پاؤں ہی ڈھیلے ڈھالے لباس میں دوڑی ہوئی چلی آئیں۔ شیخ صاحب کا حکم تھا کہ پیر صاحب کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے، تبھی تو عالیہ بیگم بابا جی کی ہر قسم کی خدمت کے لیے تیار ہوتی تھیں۔ وہ جھک کر بابا جی کے سامنے بیٹھیں تو بابا جی نے اب تک پڑے ہوئے تمام منتر اور کالے جادو کے الفاظ ان پر پھونک کر عالیہ بیگم کے نیم بڑھنا وجود پر مارے تو وہ مدہوش ہو گئیں۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر تجمل کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں خماری ہی خماری نظر آئی، جبکہ تجمل نے اپنے منتر سے عالیہ بیگم کو اس قدر مدہوش کر دیا تھا کہ وہ خود سپردگی کے عالم میں تجمل کی گود میں گر گئی۔ تجمل نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا۔ عالیہ بیگم تجمل کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہی تھیں، جبکہ تجمل نے ہپنوٹائز کے ذریعے اس کے ذہن کو اپنے ٹرانس میں کر لیا تھا۔ اس گھر میں اس کا یہ پہلا شیطانی وار تھا جس میں وہ آسانی سے کامیاب ہونے والا تھا۔ تمہارا نام؟ تجمل حسین نے عالیہ کی نگاہوں میں اپنی تیز و تند نظریں گاڑ کر پوچھا۔ عالیہ بیگم، وہ سحرزدہ انداز میں بولی۔ میرے سوالوں کے جواب ٹھیک ٹھیک دینا۔ جی، حکم کیجیے۔ کیا تم اپنے مرد سے نفسانی طور پر خوش ہو؟ نہیں، اس نے مختصر سا جواب دیا تو تجمل کی آنکھوں میں شیطانی چمک بھی بڑھ گئی اور اس کے ہونٹوں پر اپنے کامیاب اندازے کے لیے مسکراہٹ بھی بکھر گئی تھی۔ کیا وجہ ہے جبکہ تمہاری اولاد بھی ہے؟ کیا یہ بچے شیخ کے نہیں ہیں؟ یہ اولاد شیخ کی ہی ہے۔ شادی کے 5 سال بعد ہی روڈ ایکسیڈنٹ میں شیخ صاحب مردانہ صلاحیت سے محروم ہو گئے تھے۔ عالیہ بیگم کے انکشاف نے تجمل پر بم گرایا تھا، مگر یہ بم بابا جی کا کچھ بگاڑنے کی بجائے شیخ کی عزت کے پرخچے اڑانے والا تھا۔ وہ پھر بولی، تب یہ دونوں بچے پیدا ہو چکے تھے؟ بس تب سے میں اپنی خواہشات کا گلا گھونٹتی آ رہی ہوں۔ وہ ایسے لہجے میں بات کر رہی تھی کہ اس کا دماغ کسی جادوئی طاقتوں کے زیر اثر ہے۔ کیا تمہیں اب بھی اولاد کی طلب ہے؟ بابا تجمل نے ایک اور سوال کیا۔ ہاں، مگر مایوسی اس کی آنکھوں میں عیاں ہونے لگی۔ کیا اس سلسلے میں تم کو میری مدد درکار ہے؟ ہاں، بلکہ شدت سے۔ تو پھر میں جیسا کہوں تم ویسا ہی کرو گی؟ ہاں، میں ویسا ہی کروں گی۔ تو پھر ٹھیک ہے، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ ہاں، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ اب تم سو جاؤ۔ تجمل نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ پھیرا۔ تم سو رہی ہو، تم سو رہی ہو۔ عالیہ بیگم نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ مکمل طور پر سو چکی تھی، جبکہ تجمل کے اندر موجود شیطان مکمل طور پر جاگ گیا تھا۔ اس نے اٹھ کر دروازے کو کنڈی لگائی اور پھر بے ہوش پڑی عالیہ بیگم کی طرف بڑھا۔ عفران اور جانی اس وقت اپنے مخصوص اڈے پر موجود تھے۔ جانی نے اسے تمام واقعات منوعاً بیان کر دیے تھے۔ عفران بہت خوش تھا کہ اس کی کوشش سے اسما غلط ہاتھوں میں کھلونا بن کر کرچی کرچی ہونے سے بچ گئی تھی۔ اس نے جانی سے تمام تصاویر بھی لے لی تھیں اور ان پر مختلف پہلوؤں سے تبصرہ بھی کیا تھا۔ وہ جانی کو بابا تجمل کی تفصیل معلومات کرنے کے لیے ایمان سے ملنے پر زور دے رہا تھا، لیکن کوئی ترکیب ذہن میں نہ آ رہی تھی۔ تم نے تو اسما کو اپنی بہن بنا لیا ہے، عفران نے کہا تو جانی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تو جانی نے چپتے ہوئے انداز سے کہا، اور بھیا
لڑتا کیوں ہے؟ ٹھیک ہے وہ تیری بہن ہی صحیح، مگر ایک بات اس سے کہہ دینا کہ اب وہ کوئی نوکری نہیں کرے گی۔ لیکن کیوں؟ جانی بھی محظوظ ہو رہا تھا۔ وہ نوکری نہیں کرے گی تو کھائے گی کہاں سے؟ اور اپنے گھر اور اپنے بھائی کا خرچہ کیسے اٹھائے گی؟ تم خدا نخواستہ فوت تو نہیں ہو گئے نا؟ عفران کا بھی موڈ بہت اچھا تھا۔ تیری غیرت گوارا کرے گی کہ تو سانٹ بن کر بیٹھا رہے اور خوبصورت جوان بہن کام کرتی رہے؟ تجھے وہ خوبصورت لگتی ہے؟ جانی نے اس کی بات پکڑ لی تھی۔ لگتی کیا ہے، وہ ہے ہی اتنی خوبصورت اور پیاری کہ… عفران کو جیسے ہوش آ گیا تھا۔ وہ یکدم جانی کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا جو ہنس رہا تھا۔ یہ تم کس طرف لگا رہے ہو عفران بھائی؟ وہ اٹھ کر عفران کے پاس آیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، تم پیار محبت کی باتوں اور ان جذبات سے بہت دور ہو، لیکن محبت اپنا رنگ ضرور دکھاتی ہے۔ میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں کہ ہم عثمہ کے گھر کا خرچہ اٹھائیں گے۔ اوئے یہ ہم کون؟ میں اور تم، یعنی غفران بھائی اور جانی۔ نہیں، وہ تنک کر بولا، خرچہ میں ہی دوں گا، مگر خرچ تم کرو گے۔ اسے اس کے گھر جا کر ہر ماہ خرچ دے کر آیا کرو گے۔ ہم نے یہ رقم پھونکنی تھوڑی ہے۔ چلو کسی یتیم کے کام ہی آ جائے تو بہتر ہے۔ یہ آج نیکی کا دورہ کیسے پڑا ہے؟ جانی ہاتھ نچا کر بولا تھا۔ شہر میں صرف وہی اکیلی یتیم اور مسکین نہیں ہے، اور بھی بہت سارے ہیں جو اس کی طرح امداد کے مستحق ہیں۔ سارے شہر سے تو میں محبت… عفران نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ ہاں، جانی کا دل خوشی سے ناچنے لگا تھا۔ دل کی بات زبان پر آ ہی جاتی ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ محبت اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ ہاں، محبت تو سارے شہر سے نہیں کی جا سکتی، وہ تو صرف ایک سے ہی ہوتی ہے۔ اور غفران بھائی، تمہیں محبت ہو گئی ہے، کیوں نہ ہوتی؟ وہ ہے ہی اتنی معصوم، پیاری اور پاکیزہ کہ دل چاہتا ہے کہ اسے دیکھتے ہی رہو۔ بس اب بک بک نہ کر، غفران نے اسے اپنے سامنے سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ تجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ محبت اور عشق میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ وہ مجھے پیاری لگتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے محبت ہو گئی ہے۔ غفران بھائی، جانی اس سے سچ اگلوانا چاہتا تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ کوئی چیز نہ آتی ہو اس کے پوچھنے اور سیکھنے میں شرم کرنی چاہیے۔ بالکل اسی طرح اگر محبت ہو جائے تو چھپانی نہیں چاہیے، کیونکہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک اسکول بناتے ہیں جہاں پہ تو ہیڈ ماسٹر ہوگا اور عثمہ تیری ٹیچر ہوگی، کیونکہ تو پڑھا لکھا ہے اور وہ بھی پڑھی لکھی ہے۔ اسکول میں ایک وقت میں بچوں کو سپارہ بھی پڑھا دیا کرے گی اور اس کا گھر بخوبی چلتا رہے گا۔ عفران نے تجویز دی تو جانی نے آگے بڑھ کر اس کا منہ چوم لیا۔ واہ واہ استاد، کیا تجویز دی ہے! لگتا ہے کہ ابھی تیرے اندر کا اچھا انسان مرا نہیں ہے، مگر اس کے لیے بہت سا روپے درکار ہیں۔ موقع پہ زمین اور پھر 100 بکھیڑے ہوں گے۔ تم روپے کی فکر نہ کرو، روپیہ بہت ہے میرے پاس، غفران نے اس سے کہا تو جانی برجستہ بولا، کیا ہم اس نیک کام میں یہ حرام کا مال لگائیں گے؟ حرام کا مال کیسے ہوا؟ غفران حیرت سے بولا، جو مال بغیر محنت اور جدوجہد کے حاصل ہو اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی، بے شک کسی بھی عالم سے پوچھ لینا۔ میں تیرے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ جب تو عالموں شالموں کی باتیں کرتا ہے تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، کیونکہ میں نے ایک بار سنا تھا کہ تمہیں جب تک مذہب کے متعلق مکمل علم نہ ہو تو بحث مت کرو۔ عفران نے جانی کو بھی حیران کر دیا تھا۔ اگر کوئی امر مانے نہ ہو تو جناب بتائیں گے کہ یہ کس سے سنا تھا، اور پھر یہ اچھی بات سرکار نے کیسے سن لی، اور پھر اس پر طرح یہ کہ ذہن میں بھی رکھی؟ جانی طنز انداز میں اس سے سوال کر رہا تھا۔ وہ جو اسماعیل ہے نا، شاہ جی کا خدمتگار؟ غفران نے جانی کو ایسے بتانا چاہا کہ جیسے وہ شاہ جی اور اسماعیل کو جانتا ہو۔ وہ ایک دن بتا رہا تھا، یار مجھے تو بڑا خوف آتا ہے اس اسماعیل سے۔ غفران بھائی، جانی نے بات کر کے غفران کو بھی حیرت میں ڈال دیا تھا۔ مجھے تو کوئی ڈر نہیں لگتا اس سے، وہ تو بڑی محبت اور خلوص سے سادات کی خدمت کرتا ہے، اور پھر محسن کائنات پر مدثرائی کے پھول بھی بڑی عقیدت سے نچھاور کرتا ہے۔ پر تم اسے کیسے جانتے ہو؟ غفران حیران ہو کر بولا، خوش قسمتی سے میں بھی شادی کا مرید ہوں۔ جانی کی نگاہیں جھک گئی تھیں۔ یہ تو اچھی اور نیکی کی بات ہے، تیری نگاہیں کیوں جھک گئی ہیں؟
یہ نگاہیں میں نے شرم سے نہیں بلکہ اپنے مرشد سرکار کے ذکر پر احترام میں جھکائی ہیں، جانی نے کہا تو غفران اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تو مرشد سے عقیدت کا اظہار اس طرح بھی کرتا ہے کہ مرشد تجھے دیکھ بھی نہیں رہا اور اس کے ذکر پر تیری آنکھیں جھک گئی ہیں؟ غفران بھائی، جانی کی آنکھیں چمکنے لگیں، میں نے خود کو خوش قسمت بنا لیا ہے کہ میں سادات خاندان کے دست حق پر بیعت ہو کر دین اسلام کو پہنچانے لگا ہوں۔ اللہ کی کرم نوازی دیکھو کہ مجھے اس نے ایک ماں دے دی، ایک بہن، اور پھر تمہارے جیسا پیار کرنے والا بھائی بھی دے دیا۔ یہ سب یقیناً میرے مرشد کا کرم ہے، کیونکہ رب کریم کی عنایت اور اس کے وسیلے سے مجھ جیسے یتیم اور بے سہارا کو کتنے سہارے مل گئے۔ وہ باقاعدہ رونے لگا تھا۔ جانی کو روتے دیکھ کر غفران ہنسنے لگا اور آگے بڑھ کر گلے لگا لیا۔ بے وقوف، روتے نہیں، تو جوان ہے، درخت جتنا جوان ہو کر کمزوروں کی طرح رو رہا ہے۔ مرد بن، مرد، کبھی بھی رویا نہیں کرتے مرد۔ اور تو یہ کس ماں کا ذکر کر رہا ہے؟ کیا تو ماں جی کی بات کر رہا ہے؟ ہاں، جانی نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہنا شروع کیا، میں تم سے چوری ماں سے ملنے جاتا ہوں۔ میں نے خود کو انہیں تمہارا دوست بتایا ہے، بس وہیں شاجی اور اسماعیل سے بھی ملاقات ہو گئی۔ میں نے ان کی سادگی اور پروقار، پرجلال اور پرعظمت شخصیت دیکھ کر بیعت ہونے کی بات کی تو انہوں نے بھی میری دلی کیفیت کو روحانیت کی محبت بھری نظروں سے جانتے ہوئے مجھے اپنے دست حق پر بیعت ہونے کا شرف بخشا ہے۔ تم تو بہت اچھے اور خوش نصیب ہو۔ غفران خوش ہو گیا تھا۔ اچھا، تو پھر اسکول کا پروگرام آیا گیا ہوگا؟ جانی اس کی بات پر مسکرا پڑا۔ اچھا، ایسا کرتے ہیں، میں تمہیں تنخواہ پر کام دیتا ہوں۔ غفران نے ایک اور تجویز پیش کی تو جانی حیران ہو کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ چپ چاپ سن لینا، بعد میں کوئی بات کرنا، کیونکہ تم بہت ہی اوکھے لفظ بولتے ہو۔ اچھا، نہیں بولتا اوکھے الفاظ، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ یعنی کہ آپ کی اگلی تجویز کیا ہے؟ جانی مسکرا کر بولا تو غفران اپنی تجویز بلکہ اگلی حکمت عملی بتانے لگا۔ تم میرا کام کرو گے، اس کے عوض تنخواہ تمہارے گھر یعنی تمہاری بہن کو ملتی جائے گی۔ تم نے جو بھی خرچہ پانی لینا ہوگا، میرے جگر کی حیثیت سے تمہارا ہی سب کچھ ہے۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ جانی نے پوچھا۔ تمہیں اس جعلی پیر تجمل حسین کا اتا پتہ معلوم کرنا ہے۔ اس کے لیے جتنے بھی وسائل درکار ہیں، انہیں اس دولت سے اپنے ماتحت کر کے چند دنوں میں ہی اس کا پول کھول دو۔ میں اسلام کے نام پر ان نام نہاد پیروں کو مسلمانوں کی عزت سے نہیں کھیلنے دوں گا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ میں آج ہی اس ماں سے اس ایمان کا اتا پتہ معلوم کرتا ہوں اور پھر پاتال کی گہرائی سے بھی اس تجمل بابا کو کھوج نکالوں گا۔ پھر تم اتنی مہربانی کرنا کہ ایمانداری سے میری تنخواہ دیتے رہنا۔ جانی نے مزاح کے موڈ میں کہا تھا۔ جتنا بڑا بے ایمان ہوگا وہ اتنا ہی بڑا ایماندار بھی ہوگا۔ وہ اپنا دھندا ایمانداری سے کرتا ہے، کیونکہ اس دھندے سے ہی اس نے اپنے کام چلانے ہوتے ہیں۔ غفران بھی مسکرا پڑا تھا۔ تم پھر عثمہ کو کب بتا رہے ہو کہ آج کے بعد وہ کوئی ملازمت نہیں کرے گی؟ وہ میری بہن ہے، اس کی منت کر لوں گا، لیکن… جانی کہتے کہتے رک گیا۔ لیکن کیا؟ غفران حیران ہو کر بولا۔ اگر کچھ پیشگی مل جائے تو بہتر تھا، کیونکہ اس نے اسکول بھی چھوڑ دیا ہے اور پھر ابھی تو اس خبیث نے اسے تنخواہ بھی نہ دی۔ اس کا اشارہ احمد باؤ کی طرف تھا۔ ایسے میں گھر کا خرچ مہینہ بھر کیسے چلے گا؟ اسے مطمئن کرنے کے لیے ایڈوانس تو لازمی ہے نا۔ یہی تو ایک خوبی ہے تم میں۔ غفران اپنی ران پر ہاتھ مار کر بولا، تم بہت دور کی سوچ لیتے ہو، مگر یہ بات میرے گھر میں میرے سامنے ہوگی، لیکن میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ جانی نے اس کی طرف استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا تو غفران پھر بول پڑا، وہ مجھے کوئی اچھا آدمی نہیں سمجھتی۔ اگر تم کہو گے کہ میری ملازمت کر رہے ہو تو وہ فوراً سمجھائے گی کہ غفران صاحب کی کون سی میلیں چلتی ہیں، معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے۔ سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے کہ اس کے حسن سے اپنے من کو ٹھارنا چاہتے ہو؟ مان لے باپ کہ تجھے کچھ نہ کچھ ہو گیا ہے۔ جانی نے آنکھ دبا کر کہا تو غفران اٹھ کر اسے مارنے کے لیے دوڑا۔ کچھ تو خیال کر لیا کرو، تیری بہن ہے، پھر تو میرا جگر ہے۔ جانی یہ کہہ کر اس کے گلے لگ گیا۔ غفران بھائی، کبھی بھی اس یتیم اور بے سہارا کا ہاتھ اور ساتھ مت چھوڑنا۔ غفران نے اس سے علیحدہ ہونا چاہا، مگر جانی کا جبہ مضبوط تھا۔ میں اس پیار اور عزت کے قابل نہ تھا
یہ سب تمہاری محبت اور میرے مرشد کا کرم ہے۔ مرشد تو مجھے کبھی بھی تنہا نہ چھوڑیں گے، نہ یہاں اور نہ وہاں، لیکن تم میرے جگر ہو۔ مجھے اس دنیا میں در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے مت چھوڑنا، یہ میری درخواست ہے۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ غفران نے محسوس کیا کہ اس کے کندھوں پر نمی آ گئی ہے۔ یہ یقیناً جانی کے آنسو تھے۔ اس بار وہ خود کو اس سے جدا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ جانی کی آنکھیں رونے سے سرخ ہو گئی تھیں، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ بیگانوں جیسی بات کرتا ہے، غفران زندگی میں کبھی بھی نہیں رویا۔ تو اسے رلانا چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے بھیا، تیری مرضی، لے دیکھ غفران بھی روئے گا، اب تیرے گلے لگ کر خوب جی بھر کر روئے گا۔ یہ کہہ کر اس نے زور کا جھپا جانی کو ڈالا۔ اوئے جگر، تیرے سوا اس دنیا میں غفران کا کون ہے؟ بوڑھی ماں ہم دونوں کی خیریت کے لیے دعائیں مانگ رہی ہوگی، چل گھر چلتے ہیں۔ اس نے جانی کو بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف کھینچا۔ اس نے دروازے کو تالا لگایا اور موٹر سائیکل پر بیٹھ کر گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ غفران نے جانی کو 10,000 روپے ایڈوانس کے طور پر پکڑا دیے تھے۔ راستے میں اس نے ماں جی کے لیے عثمان اور پھر خالد کے لیے چند چیزیں خریدیں اور کھانا بھی خرید لیا۔ آج غفران کا موڈ تھا کہ وہ کھانا گھر میں ماں جی کے ساتھ کھائے، لیکن عثمان کا بھی خیال دل سے نہ نکل رہا تھا۔ کیسا منظر ہوگا جب وہ عثمان کے سامنے بیٹھا کھانا کھا رہا ہوگا؟ وہ شرمائی جائے گی۔ نہیں، میں شرما جاؤں گا۔ عثمان تو پڑھی لکھی ہے، وہ کیوں شرمائے گی؟ غفران سوچوں میں کافی آگے نکل جاتا اگر جانی اسے آواز نہ دیتا کہ گھر ادھر ہے، کدھر جا رہا ہے؟ او بڑے بھائی! غفران نے جھانک کر موٹر سائیکل گھر جانے والی سڑک پر ڈالی۔ میں تو کہتا ہوں کہ مان جاؤ، تمہیں مکتب عشق میں داخلہ مل چکا ہے، جانی نے پیچھے سے اس کے کان میں کہا تو غفران ہنس کر کہنے لگا، اب اگر بکواس کی تو موٹر سائیکل کسی دیوار میں دے ماروں گا۔ اور جانی، گھر جانے تک تو خاموش رہ۔ ماں جی ان دونوں کو دیکھ کر حیران اور خوش بھی ہوئیں۔ جانی نے ماں جی کو کہا تھا کہ وہ غفران کو نہ بتائے کہ میں اس کے گھر آ جاتا ہوں، اسی وجہ سے وہ حیران ہوئی تھی۔ آج میرا پتر گھر کا راستہ کیسے بھول گیا ہے؟ انہوں نے غفران کو دیکھتے ہوئے کہا جو منہ ہاتھ دھونے کے لیے حمام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لو، وہ واپس مڑا۔ آج خوشگوار موڈ میں لگ رہا تھا۔ کبھی بھول چوک کے گھر بھی آ جاؤ تو تانے مارنا شروع کر دیتی ہے۔ جانی چارپائی پر بیٹھ چکا تھا۔ کھانے کے شاپر اس نے ماں جی کو پکڑا دیے تھے اور شاپنگ والے شاپر اس نے ایک طرف رکھ دیے۔ ماں جی کے پوچھنے پر اس نے ڈال دیا کہ کسی کی امانت ہے۔ ماں جی آپ کھانا گرم کریں، میں اپنی بہن کو لے کر آتا ہوں۔ جانی اٹھ کر جانے لگا تو ماں جی کی استجاب سے بھری آواز آئی، پر تو کہتا تھا تو اکیلا اکیلا ہے، آج یہ بہن کہاں سے آ گئی؟ اس نے ماں جی کو مسلسل بتایا کہ اس نے عثمان کو اپنی بہن بنا لیا ہے، اب اس کی اس دنیا میں کافی رشتہ داری ہے۔ وہ مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ ماں جی باورچی خانے میں چلی گئیں۔ غفران نے تولیے سے ہاتھ منہ صاف کیا اور کنگھی کر کے اپنے الجھے ہوئے بالوں کو سنوارنے لگا۔ اس نے آج بغور اپنا جائزہ لیا تھا۔ وہ ہر طرف سے فٹ فاٹ نظر آتا تھا۔ ماں جی اسے کافی دیر سے دیکھ رہی تھیں۔ یہ آج اتنا بن سنور کے کدھر جا رہے ہو؟ بس یوں ہی اپنے آپ کو صاف رکھنے کو دل کر رہا تھا۔ اس نے شیشہ چھوڑ کر چارپائی پر بیٹھنا چاہا تو ماں جی کی آواز آئی، یہ کھانا چٹائی پر رکھ، ابھی عثمان اور جانی آتے ہی ہوں گے۔ غفران باورچی خانے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کبھی خود پانی کا گلاس بھی بھر کر نہ پیا تھا، آج نہ جانے کیوں کام پر کام کیے جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا حسن اور کتنا نور رکھا ہے عثمان کے چہرے پر۔ ماں جی نے اسے روٹیوں کے چنگیر پکڑاتے ہوئے کہا، تو میں کیا کروں اس میں؟ غفران باہر صحن میں بچھی چٹائی پر آن بیٹھا۔ جانتا ہے اتنا نور اس کے چہرے پر کیوں ہے؟ ماں جی پھر بولی، نہیں جانتا، خود ہی بتا دے۔ وہ باہر سے ہی بولا، بے وقوفا، اس نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے۔ ماں جی بھی دیگر سامان اٹھائے آ گئی۔ وہ روزانہ اسے پڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے پر نور بکھیر دیا ہے۔ غفران چاہتا تھا کہ ماں صرف عثمان کی ہی باتیں کرتی رہے۔ وہ اتنی پیاری ہے کہ دل چاہتا ہے بس اسے دیکھتے ہی رہیں۔ تیرا دل کیوں چاہتا ہے؟ تو خود عورت ہے۔ وہ درمیان میں ہی بول پڑا، اپنے منہ اور سر کو صاف تو کر لیا ہے، مگر تیری مت نے اندر سے غفران کو ابھی باہر نہیں نکالا۔ وہ تیرا کہا تجھے کہ پڑھ لے، لکھ لے، سمجھدار ہو جائے گا۔
پر تیرا ابا بھی تجھے سمجھا سمجھا کر مر گیا۔ وہ بیچارہ تو خود نہ پڑھ لکھ سکا، مگر چاہتا تھا کہ اس کی اکلوتی اور نکمی اولاد کچھ نہ کچھ ضرور بن جائے۔ پر تو کیا بن گیا ہے؟ مجھے ذلیل کر رہی ہے یا ٹھیک کر رہی ہے؟ غفران نے ناک چڑھا کر کہا۔ تو ماجی ہنسنے لگیں۔ تجھے ٹھیک تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں، البتہ تجھے عثمہ ٹھیک کر سکتی ہے۔ عثمہ کے نام پر غفران کی تمام رگیں تن گئیں۔ وہ مزہ لیتے ہوئے بولا، اس کے پاس کیا پلاس اور پلک پانے ہوتے ہیں، اور میرا کون سا کوئی انجن خراب ہے؟ مطلب میرا تھا کہ میں نے اس سے بات کی ہے، ماجی نے کہا تو غفران چٹائی سے بھڑک کر کھڑا ہو گیا۔ کیا مطلب؟ وہ حیرت سے بولا۔ اس کے لہجے سے صاف ظاہر تھا کہ جو بھی بات ہے ماجی جلدی جلدی اپنی زبان سے کہہ دیں۔ مطلب یہ کہ میرا پتر اس سے قرآن پاک پڑھے گا، ماجی نے کہا تو غفران کے غبارے سے ہوا نکل گئی تھی۔ میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، اب مجھے شرم نہ آئے گی ایک جوان لڑکی سے قرآن کریم پڑھتے ہوئے؟ وہ دوبارہ بیٹھ گیا تھا۔ شرم کیسی؟ ماجی نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ شاید پریشان ہو گئی تھی کہ جانی اور عثمہ ابھی تک کیوں نہیں آئے۔ اتنا بڑا ہو کر گناہ کرتے ہوئے بھی کبھی شرم نہیں آئی؟ کون سے گناہ؟ اپنا حق چھیننا کوئی گناہ نہیں ہے، وہ تنک کر بولا۔ غلط آدمیوں کی صحبت میں بیٹھنا، ان کے حکم پر یہ دنگا فساد، خون ریزی، ان کا غلط کاروبار سنبھالنا گناہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سب کچھ تجھے کس نے بتایا؟ غفران پریشان ہو گیا تھا کہ ماں کو اس کے تمام دھندوں کی خبر ہے۔ وہ تو صرف اتنا جانتا تھا کہ ماں کو صرف اس کے لڑائی جھگڑوں کا معلوم ہے۔ کبھی شاہ جی کے ہاں بھی چلا جایا کر، تیری پٹھی ماں سیدھی ہو جائے گی۔ وہ دیکھ اسماعیل جنت کما رہا ہے، بڑی سیوا کرتا ہے شاہ جی کی، اللہ ایسی نیک اولاد سبھی کو دے۔ ماں جی نے اسماعیل کی تعریف کی تو وہ چڑھ گیا۔ اور میرے جیسی اولاد؟ اس کے لہجے میں سوال تھا۔ اتنی دیر میں بیرونی دروازہ کھلا۔ جانی اور عثمہ آگے پیچھے چلتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ عثمہ نے حسب معمول چادر سے تمام جسم ڈھانپا ہوا تھا اور چہرے پر نقاب تھا۔ اس نے ماجی کو سلام کیا اور پھر نگاہوں سے غفران کو سلام کیا تو غفران کا دل دھڑک کر سینے سے باہر آنے کو کرنے لگا۔ وہ اپنی دھڑکنوں کی آواز مسلسل سن رہا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کہیں کوئی اس کی یہ چوری نہ پکڑ لے۔ ماجی نے اٹھ کر عثمہ کا ماتھا چوما اور اسے اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ خالد کہاں ہے؟ وہ نہیں آیا؟ اس نے کھانا نہیں کھایا نہ تھا؟ ماجی نے عثمہ سے پوچھا، جو نقاب اتار کر شرماتی، جھجکتی اور اپنے آپ کو سمیٹتی ہوئی بولی۔ پتہ نہیں ماجی، کیا بات ہے؟ کتنے ہی دنوں سے وہ کھانا نہیں کھا رہا اور اس کی صحت بھی گر رہی ہے۔ مجھے تو ایک بار پھر اس کی فکر لاحق ہو گئی ہے۔ میں اس کی وجہ سے بہت پریشان رہتی ہوں۔ عثمہ کی پریشانی کا سن کر غفران بھی پریشان نظر آنے لگا تھا، مگر اس نے ظاہر نہ کیا تھا۔ اللہ خیر کرے دھی رانی، تو مجھ سے تو بات کرتی، ہم شاہ جی صاحب کے پاس جاتے، خدا نخواستہ کوئی پھر جن وغیرہ کا معاملہ نہ ہو۔ جانی اور غفران بھی ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ عثمہ پھر بولی، جبکہ اس کی نظریں متواتر جھکی ہوئی تھیں۔ مجھے تو پہلے والی کوئی بات نہیں لگتی، لیکن وہ کئی گھنٹے بے سدھ رہتا ہے، آنکھیں اندر کو دھس گئی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اسپیشلسٹ کو دکھایا جائے۔ آپ میرے ساتھ چلیں گی؟ کیسی باتیں کرتی ہو عثمہ بہن؟ جانی بول پڑا۔ اب میری ذمہ داری ہے، تمہاری پریشانی، تمہارا دکھ سکھ سب کچھ میرا مسئلہ ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب کھانا کھانے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ بھوک سے میری اور غفران کی آنکھیں بھی اندر کو دھس رہی ہیں۔ جانی کی بات ختم ہوتے ہی تمام لوگ ہنس پڑے۔ بڑے پرسکون ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ ماں جی ابھی برتن ہی سمیٹ رہی تھیں کہ دروازہ زور زور سے پیٹا جانے لگا۔ کون ہے اوئے؟ غفران نے اپنے روایتی انداز میں کہا تو فوراً ہی اسے احساس ہو گیا کہ عثمہ نے اس کی اس آواز پر کوئی اچھا رد عمل ظاہر نہ کیا۔ وہ اٹھ کر دروازہ کھولنے کے لیے گیا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ دو نوجوان لڑکوں نے خالد کو اٹھایا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ ایک بزرگ بھی تھا جو کہ محلے دار ہی تھے۔ خالد ان کے ہاتھوں میں بے ہوش تھا، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ یہ ساتھ والی گلی میں بے ہوش ہو کر گرا ہوا تھا، بزرگ نے کہنا شروع کیا، جبکہ عثمہ، ماجی اور جانی بھی بھاگ کر باہر دروازے پر پہنچ چکے تھے۔ ہم اسے اٹھا کر پہلے عثمہ باجی کے گھر لے گئے تھے، مگر وہاں بھی پتہ چلا کہ آپ ماجی کے پاس ہیں۔ بزرگ نے عثمہ کو باجی کہا تھا، کیونکہ ان کے بچے عثمہ سے قرآن کریم کی تعلیم لیتے تھے اور وہ اسے باجی کہتے تھے۔
اسی لحاظ سے بچوں کے والدین بھی اس کی عزت کرتے تھے۔ جانی نے فوراً خالد کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور غفران کو موٹر سائیکل سٹارٹ کرنے کا کہا۔ اسما رونے لگی تھی۔ جانی اور ماجی اسے حوصلہ دے رہے تھے۔ غفران نے موٹر سائیکل قریبی ہسپتال کی طرف دوڑا دی۔ ماجی نے اسما کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ فکر نہ کر میری دی، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی غفران آ جائے گا۔ خالد ماشاءاللہ بھلا چنگا ہوگا، تم دیکھنا۔ ماں جی اسے بہلا رہی تھیں، جبکہ اس کی بے چینی اور انجانے خدشے اسے اندر ہی اندر کھا رہے تھے۔ والدین کے بعد خالد ہی اس کا سہارا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کے آگے وہ کچھ نہ بول سکی، بس آنکھوں نے ساون کی چھڑی لگا دی۔ اسی پریشانی میں 1.5 گھنٹہ گزر گیا۔ بے چینی اور مضطربانہ کیفیت میں اسما کی اپنی حالت بھی غیر ہو رہی تھی۔ گلی میں ہورٹر کی آواز سن کر وہ کانپ کر رہ گئی۔ وہ بھاگی بھاگی باہر گلی میں پہنچی تو ایک ایمبولینس آ کر ماں جی کے دروازے کے سامنے رک گئی۔ اس کے پیچھے ہی غفران کی موٹر سائیکل بھی تھی، جبکہ جانی پیچھے بیٹھا رو رہا تھا۔ پورا محلہ ایمبولینس کے سائرن کی آواز سن کر اکٹھا ہو گیا تھا۔ جانی اور غفران نے مل کر ایمبولینس سے اسٹریچر نکالا تو اس پر خالد لیٹا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، جبکہ اس کے گلے میں قمیض بھی نہ تھی۔ اس کا رنگ نیلا ہو چکا تھا۔ اسما یہ اندروناک منظر دیکھ کر وہیں دھڑام سے گر گئی۔ ماں جی نے روتے ہوئے اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اتنا بڑا صدمہ تقدیر نے اس کے مقدر میں لکھ دیا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش دیکھ کر سہ نہ سکی۔ خالد کی لاش کو چارپائی پر ڈال کر صحن میں رکھ دیا گیا۔ غفران کا صحن عورتوں سے بھر گیا تھا۔ غفران کے گھر کا صحن عورتوں سے بھر گیا تھا۔ وہ جانی کو دلاسے دے رہا تھا اور جانی اسے حوصلہ کرنے کی تلقین کر رہا تھا۔ بڑی بوڑھی عورتیں اسما کو ہوش میں لانے کی کوششیں کر رہی تھیں۔ باہر گلی میں دریاں بچھ گئی تھیں، قناتیں لگ گئی تھیں۔ غفران کو یاد آ رہا تھا کہ ایسا منظر اس کے ابا کے فوت ہونے پر اس نے دیکھا تھا۔ محلے دار جوق جوق آ رہے تھے۔ اسما کو ہوش آیا تو وہ چیخ مار کر بھائی کی لاش سے لپٹ گئی۔ اس کا دل دہلانے والے بین سن کر پتھروں کے دل بسیج گئے ہوں گے۔ وہ بار بار غشی کھا رہی تھی۔ اس کا معصوم بھائی، اس کا خالد اس دنیا سے، اس بہن سے منہ موڑ گیا تھا۔ دیکھنا اسما آپی، میں تمہاری رخصتی پر بہت روؤں گا۔ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ میں تمہاری مہندی پر ناچوں گا، بارات والوں کو اچھی طرح ہینڈل کروں گا، کیونکہ اب تمہارا باپ اور تمہاری ماں میں ہی تو ہوں۔ اسما کو اس کی ہر بات یاد آ رہی تھی، ہر ادا یاد آ کر خون کے آنسو سے اگلنے پر مجبور کر رہے تھے۔ وہ اسما کو رخصت ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکا تھا، اس کی بارات کو اچھی طرح ہینڈل نہ کر سکا تھا، بلکہ اسما کو بھی نہ بھولنے والا غم دیکھ کر ہمیشہ ہمیشہ موت کی وادی میں پرسکون نیند سو گیا تھا۔ کسی کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ خالد کی موت کیسے ہوئی۔ لوگ غفران اور جانی سے طرح طرح کے سوالات کر رہے تھے۔ وہ اپنے غم کو ضبط کر کے ان کے جوابات دے رہے تھے۔ محلے کے بزرگ مرد غفران اور جانی کو حوصلہ اور دلاسا دے رہے تھے۔ اسما سے قرآن کریم پڑھنے والے بچے اور بچیاں بھی اپنی باجی کو روتا دیکھ کر زار و کتار رو رہے تھے۔ ماں جی بھی غم سے نڈھال تھی۔ باہر دریوں پر بیٹھے بیٹھے کسی نے کہا، شاہ صاحب آ گئے ہیں۔ یہ آواز سن کر غفران اور جانی تو کھڑے ہو گئے۔ ان کی تقلید اور شاہ صاحب کے احترام میں باقی لوگ بھی کھڑے ہو گئے، جبکہ انہوں نے سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خود بھی دری پر بیٹھ گئے۔ اسماعیل ہمیشہ کی طرح ان کے ساتھ تھا۔ غفران میاں، وہ بولے تو انداز وہی محبت بھرا، ٹھہرا ہوا پرشفقت تھا، مگر آج غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ زندگی موت تو رب الجلال کے ہاتھ میں ہے۔ اس عظیم ذات کے ساتھ کوئی لڑائی یا گلہ شکوہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ وہی کرتا ہے جو اس کی مرضی ہوتی ہے، اور اس کی مرضی ہمیشہ انسان کے لیے بہتری ہی کرتی ہے۔ اس معصوم بچے کی موت پر مجھے ذاتی دکھ ہے، لیکن اس مالک کی ذات کے حکم پر سر جھکا کر صبر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہ خاموش ہوئے تو سوگ میں ڈوبے ہوئے جانی نے آگے بڑھ کر کچھ کہنا چاہا تو شاہ جی نے اسے روک دیا۔ اس لمحے پر جو بات تمہاری زبان پر آئے گی وہ لوگوں کو تمہاری ذات پر بھی انگلی اٹھانے پر مجبور کر دے گی۔ بعد میں بات کریں گے۔ تجہیز و تکفین کا بندوبست کرو۔ اللہ تمہیں اور اس بیٹی کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے۔ شاہ جی نے منہ ہی منہ میں پڑھنا شروع کر دیا۔ آنسوؤں نے اسما کے خوبصورت نرم و نازک گالوں پر لکیریں بنا دی تھیں۔ یہ آنسو بھی بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ ان کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، بس نمکین پانی ہے، اور پانی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا،
یہ رنگ بدلتے موسموں کی طرح اس درد کے بدلتے مزاج انسانوں کی طرح ان کا بھی کوئی مزاج نہیں ہوتا۔ یہ غمزدہ لوگوں کی محفل میں غمگین مزاج کی بجائے چھل چھل کرتے ہوئے آنکھوں کو بھگوتے ہوئے ان کے حصار کو توڑ کر باہر نکل آتے ہیں، جبکہ خوشی ہو تو ان کی اداسی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا۔ تب بھی یہ آنکھوں کے قید خانوں میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ اب بھی اپنے آپ کو مکمل طور پر بہا کر عثمیٰ کی آنکھوں میں سرخی بنا دی تھی ان آنسوؤں نے اب اس کے دل پر گر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے ایک نیا راستہ ڈھونڈ لیا تھا۔ دل پر گرنے والے آنسو بظاہر انسان کو ہنسنے پر مجبور کر دیتے ہیں، مگر کسی موقع پر بھی یہ اپنی ہمت اور افادیت نہیں کھوتے۔ ان پر کسی کا بس نہیں چلتا۔ ترلے اور منتوں والے انسان بھی انہی کا شکار ہوتے ہیں، بڑے سے بڑا فنکار اور وڈیرا بھی، حتیٰ کہ ملک کا سربراہ بھی ان کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے۔ یہ کسی کا بھرم نہیں رکھتے، سرِ محفل ہی انسان کو ننگا کر دیتے ہیں، اس قدر مجبور اور بے بس کر دیتے ہیں کہ انسان کا ان پر کوئی بس نہیں چلتا، یہ اپنی مرضی کر کے چلتے بنتے ہیں۔ جانی اور غفران جوان اور ہٹے کٹے مرد تھے، مگر غم کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک دوسرے سے آنکھیں چھپا چھپا کر ان ظالم اور بے رحم آنسوؤں کو باہر نکال رہے تھے، جو ان کی آنکھوں کی قید یا بندش برداشت کرنے سے قاصر تھے اور چھل چھل کر باہر نکل رہے تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد خالد کا جنازہ اٹھایا گیا۔ عثمیٰ بچھاریں کھا رہی تھی۔ اس محلے کی مضبوط اعصاب والی عورتیں بھی رو رہی تھیں۔ ایک کہرام سمجھ گیا تھا اس معصوم کے جنازے پر۔ یوں لگتا تھا کہ گویا پورا شہر ہی امٹ آیا ہو، لیکن پورے شہر کو کیا پڑی ہے کہ وہ کسی کے دکھ درد میں شریک ہو۔ ہاں، البتہ اتنا ضرور تھا کہ جہاں جہاں سے جنازہ گزر رہا تھا لوگ وہاں احتراماً کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ میرے ملک کے عوام کی بہت مہربانی ہے کہ وہ جنازوں کا احترام ضرور کرتے ہیں۔ خالد کی تدفین کے بعد کا منظر غفران اور جانی کے لیے بہت جان لیوا تھا، کیونکہ وہ دونوں ہی عثمیٰ کا سامنا کرنے سے کترا رہے تھے۔ محلے دار پرسہ اور دلاسا دے کر اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ اب شاجی، اسماعیل، ماجی، جانی، غفران ہی تھے جو عثمیٰ کو دلاسا دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سینے میں اپنی مقدس کتاب کو امانت رکھ دیا ہے۔ شاہ جی عثمیٰ کو دلاسا دے رہے تھے، جو ان کے سامنے نظریں جھکائے سرخ ناک اور سوجی ہوئی آنکھوں سے دو زانوں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میری بچی، اس اندروناک غم پر میں تمہیں کوئی کھلونا دے کر نہیں بہلا سکتا، کیونکہ تم سے تمہارا کھلونا جدا ہوا ہے، جو دوبارہ کسی بازار یا منڈی سے نہیں ملے گا۔ اس کھلونے کا کوئی بھی نعمت بدل نہیں ہے، لیکن رب ذوالجلال کسی کو بھی اس قوت برداشت سے زیادہ دکھ تکلیف یا غم نہیں دیتا۔ شاہ جی کچھ دیر کے لیے رکے تو عثمیٰ کے آنسو جو اب تک رک گئے تھے شاہ جی کی محبت بھری حوصلہ افزا باتوں پر دوبارہ بہنے لگے۔ رب تعالیٰ نے تمہیں جانی کے روپ میں ایک بھائی دے کر تینوں ہی رشتے پورے کر دیے ہیں، کیونکہ جانی عمر میں تم سے بڑا ہے۔ آج سے تمہارا باپ، تمہاری ماں اور تمہارا بھائی جانی ہی ہے۔ اس کی ذات پر اعتماد کرنے کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ تمہارے چھن جانے والے بے لوث اور مخلص رشتوں کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے، مگر رب تعالیٰ نے وقت بہت بڑا مرہم اور صبر بہت بڑا پتھر بنایا ہے، جسے ہم سب کو اس کی رضا سمجھ کر اپنے دلوں پر رکھنا پڑتا ہے۔ بس میری بچی، یہ سوچ کر صبر کر لے کہ تیرا دکھ اور تیرا غم کربلا کے شہداء سے بڑا نہیں ہے۔ سغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھی تمام خاندان نے ان کے سامنے جام شہادت نوش کیے تھے۔ سکینہ شہید ہونے والے اپنے معصوم بھائیوں کے اجسام مبارک سے لپٹ لپٹ کر رونا چاہتی تھی، مگر کاتب تقدیر کی مرضی نہ تھی۔ یہ کہہ کر شاہ جی کی آواز بھرا گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے صبر پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی۔ انہوں نے اپنے عظیم ہونے کا ثبوت دیا، اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے راستوں پر چل کر مشیت ایزدی کے سامنے سر جھکایا اور سخرو ہوئے، ہم ان کے گنہگار خادم ہیں، ہمیں بھی رب کریم کے حکم پر اور اہل بیت کی تقریر پر عمل پیرا ہو کر صبر کرنا ہوگا، ورنہ وہ خالق کائنات ناراض ہو جائے گا۔ میری بچی، مجھے امید ہے کہ تم صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑو گی۔ یہ گھر اور اس کی دہلیز تمہارے لیے بابرکت ثابت ہوگی، اور تمہارے مقدروں والے قدم اس گھر کے لیے خوش قسمتی اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیں گے۔ یہ کہہ کر شاہ جی نے اٹھتے ہوئے عثمیٰ کے سر پر ہاتھ رکھا
اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر اس پر پھونک دیا۔ شاہ صاحب تو چلے گئے مگر ان کے پھونک نے عثمان کے لیے اکسیر کا کام کیا تھا۔ اس نے رونا بند کر دیا۔ ماں جی اس کے لیے دودھ گرم کر کے لے آئی تھیں۔ عثمان نے انکار کیا تو انہوں نے زبردستی اسے 2-4 گھونٹ پلا دیے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ ماں جی کی گود میں ہی سر رکھے لیٹے لیٹے گہری نیند سو گئی تھی۔ غفران اور جانی ماں جی کو بتا کر گھر سے باہر نکل آئے۔ ملنے جلنے والوں نے ان سے افسوس کیا۔ وہ دونوں پیدل ہی چلتے ہوئے بازار کی طرف نکل گئے۔ ڈاکٹرز کے مطابق خالد کی موت زیادہ منشیات لینے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جانی نے بات شروع کی تو غفران نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ غفران بھائی، اس معصوم بچے سے ان درندوں کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ وہی جو میری اور شیخ عمر حیات کی ہے۔ غفران نے فی البدیہہ جواب دیا تو جانی حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں جانی، میں جانتا ہوں کہ جس اسکول میں خالد پڑھتا تھا اس میں منشیات کون سپلائی کرتا ہے۔ اس تمام گروہ کا سربراہ ماجھو ہے جو شیخ عمر حیات کا خاص بندہ ہے۔ وہ خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا تو جانی بول پڑا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں عثمان کے آنسو پوچھنا چاہتا ہوں۔ حکم کرو۔ مجھے 2 دن بعد ماجھو اپنے اڈے پر چاہیے۔ اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا کیونکہ وہ تو ایک کٹ پتلی ہے۔ اس کی ڈور شیخ عمر حیات کے ہاتھ میں ہے۔ ان ڈوریوں کو ہلانے والے ہاتھوں کو قابو کرو غفران بھائی۔ کھل کر کہو نا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے جانی کی طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ عثمان کے آنسو پوچھنے کے لیے میں بھی بے چین ہوں مگر تمہاری رضامندی کے بغیر میں کوئی بھی انتہائی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ مشورہ یہ ہے کہ اس ملک سے ہیروئن اور نشے کی لعنت تب تک ختم نہ ہوگی جب تک یہ کسی صدر، وزیر اعظم یا پھر کوئی صوبائی وزیر کے جوان بیٹے کو اپنی لپیٹ میں نہ لے گی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ غفران نے جانی کی بات نہ سمجھنے والے انداز میں ہاتھ ہلا کر پوچھی۔ میں احمد باؤ کو اس نشے کی لت پڑتی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس شہر میں اس کاروبار کا کرتا دھرتا شیخ عمر حیات ہی ہے۔ اس کے گھر کا واحد چراغ میں اس کی پھونکوں سے بجھانا چاہتا ہوں۔ جانی نے کہا تو غفران کو اس کے خطرناک عزائم کا علم ہو گیا۔ وہ بھی عثمان کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا تھا اور عثمان کے آنسو پوچھنے کے لیے انہوں نے خطرناک لاہ عمل تیار کر لیا تھا۔ شیخ عمر حیات، اب تمہاری زندگی سے خوشیاں روٹ گئی ہیں۔ غفران بڑبڑانے لگا۔ بڑبڑاہٹ اس قدر بلند تھی کہ جانی بھی سن سکتا تھا۔ وہ پھر بڑبڑایا۔ آج سے اپنی خوشیوں پر ماتم کرنا شروع کر دو عمر حیات، کیونکہ تم نے معصوم اور پاکیزہ عثمان کو رلایا ہے۔ غفران کی عثمان کو رلایا ہے۔ اپنے عبرتناک انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شیخ عمر حیات اور اس کی فیملی بابا جی کے لیے شاپنگ کر رہے تھے۔ بابا جی نے انہیں بتایا تھا کہ اس کی سالگرہ آ رہی ہے۔ ملیحہ، احمد باؤ اور عالیہ بیگم اپنی اپنی طرف سے ایک منفرد اور قیمتی تحفے کی تلاش میں تھے۔ وہ کئی شاپنگ سینٹرز اور گفٹ شاپس دیکھ چکے تھے۔ ابھی تک کوئی بھی چیز ان کو متاثر نہ کر سکی تھی۔ شیخ صاحب نے تقریباً 20-25 اعلیٰ کپڑے کے سوٹ لیے تھے۔ نفیس کپڑا یقیناً کافی قیمتی تھا۔ اس کی مالیت ہزاروں روپے میں بن گئی تھی۔ دکاندار، جو کہ شیخ کو جانتا تھا، اس نے شیخ کی طرف سے دیا ہوا ہزاروں روپے کا چیک چوم کر رکھ لیا۔ یقیناً اس کی اس بیوقوف گاہک سے چاندی ہو گئی تھی۔ عالیہ بیگم نے بابا جی کے لیے ایک قیمتی گھڑی پسند کی تھی۔ وہ گزشتہ کئی دنوں سے سرشاری اور بے خودی کی سی کیفیت میں مست تھیں۔ اس کے چہرے پر طمانینت اور سکون تھا۔ اس سے مدتوں بعد خوشی محسوس ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ مدتوں تپتی ہوئی دھوپ میں چلنے والے مسافر کو اچانک ایک میٹھے پانی کا کنواں مل گیا ہو جو کہ لبالب بھرا ہو۔ اس مسافر کی پیاس بجھانے کے لیے اس کنویں کا سامنے آ جانا یقیناً مسافر کے لیے معجزے سے کم نہیں تھا۔ یہی حالت عالیہ بیگم کی تھی۔ وہ خود کو حشاش بشاش اور ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھیں۔ اب وہ مزید جان توڑ کر بابا جی کی خدمت میں لگ گئی تھیں کیونکہ وہ اس کنویں کو کبھی بھی خشک نہ ہونے دینا چاہتی تھیں۔ ملیحہ نے بھی بابا جی کے لیے ایک سونے کی چین اور ایک بریسلٹ پسند کیا تھا۔ بازار میں ہر کسی دکاندار کی خواہش تھی کہ یہ موٹی اسامی ان کی دکان میں آ کر خریداری کرے مگر ان کے نخرے بہت اونچے تھے۔ وہ کسی بھی ایسی دکان میں نہ جاتے تھے جس میں سینکڑوں روپیوں کی اشیاء اور گفٹ فروخت ہوتے تھے بلکہ ہزاروں والی مالیت کی دکان میں جا کر راحت محسوس کرتے تھے۔ شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا لیکن احمد باؤ کو کچھ بھی پسند نہ آیا تھا۔ اس نے اپنی شاپنگ اگلے دن کرنے کا پلان بنایا تھا۔ تمام فیملی کا پروگرام تھا کہ شاپنگ دبئی جا کر کی جائے مگر بابا جی نے ان پر کرم کیا اور خود کسر نفسی
سے کلام لیتے ہوئے انہیں دبئی جانے سے روک دیا۔ احمد باؤ ویسے بھی بھجا ہوا تھا۔ عثمہ کے جانے کے بعد اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ زندگی کی گاڑی کو کیسے دھکیلے۔ اس نے کئی بار عثمہ کے گھر کے چکر لگائے تھے، مگر دروازے پر پڑا تالا دیکھ کر ناکام اور نامراد ہی لوٹا تھا۔ پتہ نہیں وہ بن بتائے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ وہ ناراض کیوں ہوئی تھی؟ اس عثمہ کی ناراضگی اور فرم سے استعفے کی اطلاع اس کی سیکرٹری نے دے دی تھی، کیونکہ عثمہ نے یہ اطلاعات ڈائریکٹ احمد باؤ تک نہ پہنچائی تھیں۔ گھر میں سبھی کو پتہ چل گیا تھا کہ احمد باؤ کسی لڑکی کے چکر میں چکرا کر رہ گیا ہے، مگر عثمہ کا نام اس نے صیغہ راز میں رکھا تھا۔ وہ بازار سے واپس جا رہے تھے کہ بالکل بازار کے باہر عثمہ اور ماجی پر احمد باؤ کی نظر پڑی۔ اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے شیخ نے بھی ان دونوں کو دیکھ لیا تھا۔ وہ عثمہ کی شکل و صورت سے واقف تھا، کیونکہ وہ اس کی سالگرہ میں احمد باؤ کی مہمان کی حیثیت سے شریک ہوئی تھی، جبکہ ماجی کو دیکھ کر اس کی بھویں سکڑ گئی تھیں۔ احمد باؤ نے گاڑی ایک طرف روک کر جلدی سے دروازہ کھولا، اس سے پہلے کہ شیخ تمام معاملہ سمجھتا اور احمد کو روک پاتا۔ احمد تیزی سے باہر نکل چکا تھا۔ شیخ غصے سے پیچ و تاب کھانے لگا۔ ملیحہ اور عالیہ بیگم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ احمد اس لڑکی کے لیے پاگل ہو رہا ہے جو نذیرہ کے ساتھ تھی۔ یقیناً اس کی ہی کوئی بھتیجی ماجی ہوگی، اور احمد باؤ اپنے ملازموں سے بھی بدتر لوگوں کی منت سماجت والے انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ آپ کو بتانا ہوگا کہ میرا کیا قصور ہے، وہ عثمہ سے لجاجت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ ماجی آپ ہی سمجھائیں اسے، میں کئی دنوں سے اسے ڈھونڈ رہا ہوں، پلیز آپ بتائیں کیا بات ہے، آپ کیوں ناراض ہیں؟ چلیں ماجی، عثمہ نے اس کی منت سماجت نظر انداز کرتے ہوئے ماجی سے کہا تو ماجی کا بازو پکڑ کر ان کی منت کرنے لگا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بغیر زندہ نہیں رہا جاتا، وہ عثمہ سے مخاطب ہو کر بولا، جبکہ اس کی نظریں ماجی پر تھیں جو پرسکون انداز میں کھڑی تھیں۔ وہ معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھیں اور کافی حد تک سمجھ بھی گئی تھیں۔ مکر فریب اور جھوٹے سہاروں کے بغیر زندگی گزارنا سیکھیے سر، وہ اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ اس کی آواز بھرا گئی۔ لیکن وہ روحانسا ہو رہا تھا۔ میں نے آپ کے ساتھ کوئی مکر فریب اور دھوکہ نہیں کیا، آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ اتنی دیر میں شاید شیخ کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا تھا، وہ بھی ان کے پاس پہنچ گیا تھا۔ ماجی نے شیخ کو سلام کیا تو اس کی تیویاں اور چڑھ گئیں۔ بیٹے نے کیا کم نقصان پہنچایا تھا؟ وہ تلخ لہجے میں ماجی سے مخاطب تھا۔ اس نے سلام کا جواب دینا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ اب اپنی اس خوبصورت آفت کے سامنے میرے بیٹے کو پھانس رہی ہو؟ پاپا آپ بات کو سمجھ نہیں رہے، احمد باؤ درمیان میں بول پڑا، جبکہ عثمہ اور ماجی شرم سے پانی پانی ہو رہی تھیں۔ سرے بازار ان کی توہین یقیناً ایک المیہ تھا۔ تم خاموش رہو، اس نے احمد باؤ کو جھڑک دیا۔ جانتے ہو اس عورت کو؟ اس نے ماجی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے احمد باؤ سے کہا۔ اس کا کام ہی یہی ہے، یہ خوبصورت لڑکیوں کو امیر لڑکوں کے بزنس اور گھروں میں کام دلوا کر اپنی عیاشی پوری کرتی ہے۔ اس کی ذات جانتے ہو؟ یہ ایک کم ذات اور نیچ عورت ہے۔ وہ بول رہا تھا اور لوگ ہجوم کی شکل میں اکٹھے ہو رہے تھے۔ ہنجر بازار میں بیٹھی ہوئی ایک طوائی بھی شرم و حیا کر جائے گی، مگر یہ عورت! تڑاخ تڑاخ زوردار تھپڑوں نے شیخ کی بات اس کے منہ میں ہی رہنے دی تھی۔ مجمع پر سناٹا چھا گیا تھا۔ خود شیخ کو بھی پتہ نہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا۔ ماجی نے شیخ کو بات بھی پوری نہ کرنے دی تھی اور سناٹے دار تھپڑوں سے اس کی طبیعت صاف کر دی تھی۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے ماجی کو گھور رہا تھا۔ آئندہ تب تک میرے سامنے نہ آنا جب تک ان تھپڑوں کی گونج اپنے کانوں میں اور ان کی تبش اپنے گالوں پر محسوس کرتے رہو، ماجی نے انگلی اٹھا کر کہا۔ اس پر بھی وہ چپ نہ ہوئی تھیں۔ پہلے اپنے باپ کی شناخت کرو عمر حیات، پھر کسی شریف عورت کے بارے میں اپنی گندی زبان استعمال کرنا۔ ماجی تو بہت کچھ کہنے والی تھیں، مگر عثمہ انہیں کھینچ کر تماشا دیکھنے والوں کے جھرمٹ سے باہر لے گئی تھی۔ شیخ عمر حیات کو لوگ بہت اچھی طرح جانتے اور پہچانتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اپنی اس توہین کو کبھی نہ بھلا سکے گا۔ ملیحہ اور عالیہ بیگم بھی گاڑی سے باہر آ گئی تھیں۔ احمد باؤ شیخ کا بازو پکڑ کر گاڑی تک لایا اور گمسم شیخ کو گاڑی میں بٹھا کر گاڑی گھر کی طرف بھگا دی۔ آج قدرت نے شیخ کے ساتھ جو کیا تھا وہ یقیناً اس کے لیے سبق تھا، کیونکہ اس نے ماجی کو غریب اور حقیر سمجھ کر گند بولنے کی انتہا کر دی تھی۔ وہ انہیں مجبور، لاچار اور بے بس سمجھ رہا تھا، مگر ماجی کے تھپڑوں نے اسے بتا دیا تھا
کہ غریب سے بڑا شریف اور بدمعاش کوئی نہیں ہوتا۔ غریب مجبور ضرور ہوتا ہے مگر بے بس نہیں، لاچار ضرور ہوتا ہے مگر کمزور نہیں، خوبصورت ہو تو بھی بے غیرتی پر کبھی نہیں آتا، اور اپنی انا اور عزت کی خاطر جان کی بازی ہمیشہ غریب اور خوددار نے ہی لگائی ہے۔ اب سرے بازار تھپڑوں نے شیخ عمر حیات کو بتا دیا تھا کہ نذیرہ غریب ضرور تھی مگر بے غیرت نہ تھی۔ اپنی شریف ذات کے متعلق وہ غلط بات نہ سن سکی اور شیخ کے روب اور امارت کا بھی خیال نہ کیا تھا۔ شیخ گاڑی سے اتر کر سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ اپنی اس بے عزتی کا بدلہ ابھی لینا چاہتا تھا۔ وہ ماضی کے دھندلکوں میں کھو کر اس عورت کا وجود کھوجنے لگا۔ ایک غریب اور لاچار عورت کو اتنی جرأت اور حوصلہ کس نے دیا تھا کہ اس نے شیخ عمر حیات کے چہرے پر ہی تھپڑ مار دیے تھے؟ امیر علی نام کا ہی نہیں بلکہ سچ مچ کا امیر علی تھا، ایک بہت بڑی ٹیکسٹائل مل کا مالک۔ امیر علی اپنے اکلوتے بیٹے شیخ عمر حیات کو لے کر سید رشید حسین بخاری کی خدمت میں حاضر ہوا۔ باپ کو اتنی دولت اور امارت کے باوجود شاہ جی کے سامنے دو زانوں بیٹھے دیکھ کر عمر حیات نے بھی باپ کی تقلید کی۔ کچی عمر کے عمر حیات کو علم نہ تھا کہ اس کا باپ اسے کیوں یہاں لے کر آیا ہے۔ وہ تو بس اتنا جانتا تھا کہ امیر علی ان بزرگوں کا مرید ہے، اور اللہ کی رحمت سے امیر علی نے جتنا بھی کمایا ہے مرشد کے فیض سے اور سخاوت کرنے سے دن بدن دگنا ہی ہوتا جا رہا ہے۔ دولت اور پرتعیش زندگی نے بچپن میں ہی عمر حیات کو ضدی اور خود سر بنا دیا تھا۔ کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے وہ امیر علی کا نام ناک میں دم کر دیتا تھا۔ وہ بھی اکلوتے بیٹے کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر پھول چڑھا دیتے تھے۔ اب شیخ عمر حیات نے BA کر لیا تو امیر علی اسے گاڑی میں بٹھا کر شاہ جی کے ڈیرے پر لے آئے تھے۔ شاہ جی اپنی مخصوص مسکراہٹ سے ان دونوں کو خوش آمدید کہہ کر زمین پر بچھی ہوئی کھجور کی چٹائی پر ہی بیٹھ گئے، اور عمر حیات حیرانگی سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا جو لکھپتی ہونے کے باوجود اپنے نئے لباس کی پرواہ کیے بغیر دو زانوں بیٹھ گیا تھا۔ اس طرح اسے کبھی بیٹھنا پڑا۔ گوہ کے دل میں خیال تھا کہ نئی پینٹ شرٹ مٹی سے گندی ہو جائے گی، لیکن باپ کا تھوڑا بہت روب بھی تھا۔ امیر علی، شاہ جی گویا ہوئے، میرے کام کا کیا ہوا؟ آپ کا حکم سراخوں پر میاں جی۔ امیر علی کے لہجے کی عاجزی نے عمر حیات کی طبیعت کو اور بھی مکدر کر دیا تھا۔ وہ حیرانگی سے امیر علی کی طرف دیکھ رہا تھا جس کے ماتحت تقریباً 70-80 ملازم کام کرتے تھے۔ اس کے بعد دوسری شفٹ میں بھی تقریباً اتنے ہی آدمی کام کرتے تھے، مگر یہاں آ کر اس کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ تو شاہ جی کے سامنے بھیگی بلی بنا ہوا تھا۔ سرکار کے حکم کے عین مطابق تمام سامان اور نقدی بھی نذیرہ کو پہنچا دی ہے، آپ کوئی اور حکم کریں؟ امیر علی نے کہا تو شاہ جی کے چہرے پر نمانت بخش مسکراہٹ پھیل گئی۔ نذیرہ نے اپنی بچی کی شادی کے بعد ایک اور درخواست ہم سے کی ہے۔ شاہ جی بولے، وہ یہ کہ اس کا بیٹا پڑھنا نہیں چاہتا، وہ اسے کسی کام پر لگانا چاہتی ہے تاکہ اس کی آمدنی سے اس کے گھر کا چولہا چلتا رہے۔ وہ کچھ دیر کے لیے رکے۔ تم جانتے ہو کہ امام دین کی وفات کے بعد ان دونوں یتیموں کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ تم نے ان کے سر پر دشت شفقت رکھا تو ان کی زندگی کی گاڑی چل پڑی ہے۔ شاہ جی خاموش ہوئے تو امیر علی تڑپ کر بولے، میں کہاں اتنی جرأت اور اوقات کہاں کہ ان کے سر پر دست شفقت رکھ سکوں؟ امیر علی کی نگاہیں بدستور جھکی ہوئی تھیں۔ یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے آپ کی ذات کا وسیلہ بنا کر مجھے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ سب آپ کے قدموں کے ہی تو فعل ہوا ہے۔ نذیرہ بے شک غریب ہے مگر آپ کی مریدنی ہونے کے ناطے میری پیر بہن بھی ہے۔ میں نے اس سے کہہ دیا ہے کہ کسی بھی چیز کی ضرورت محسوس کرے تو بلا جھجک مجھ سے کہہ دے، ایک بھائی سمجھ کر۔ امیر علی خاموش ہو گیا۔ تو پھر اس کے بیٹے کے روزگار کا کوئی حل ڈھونڈو امیر علی۔ شاہ جی کی اس بات کو عمر حیات نے ناپسندیدگی کے ساتھ سنا اور سوچنے لگا کہ سارے زمانے کے غربا کا صرف امیر علی نے ہی ٹھیکہ لے لیا ہے۔ اس سوچ کے ذہن میں آتے ہی اس نے متعجب سی نظروں سے شاہ جی کی طرف دیکھا جو اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے اس کی سوچ انہوں نے پڑھ لی ہو۔ انشاءاللہ یہ کام بھی آپ کے حکم کے عین مطابق ہوگا، امیر علی نے کہا۔ اسی وقت باہر سے ایک اونچا لمبا نوجوان حویلی کے صحن میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے کا ایک تھیلا تھا
جس میں سبزی وغیرہ بھری ہوئی تھی۔ اس نے امیر علی کو سلام کیا تو امیر علی نے سر کے اشارے سے اس کا جواب دیا۔ آنے والے نے تھیلا شاہ جی کے پاس رکھ دیا اور خود ان کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کے کندھے دبانے لگا۔ کیسے ہو اسماعیل؟ امیر علی نے پوچھا۔ اللہ کا کرم ہے حاجی صاحب اور مرشد کی مہربانی ہے۔ صدقہ بنجدن باغ کا بے حد مسرور ہوں۔ اسماعیل کے جواب نے عمر حیات کو مزید ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ امیر علی اس کا جواب سن کر مسکراتے ہوئے بولے، اب تو دل نہیں کرتا کوئی شرارت کرنے کو۔ اسماعیل کی نگاہیں جھک گئیں۔ جس در کی گدائی کرنے کے لیے شرارتیں کرتا تھا، اب اس در پر زندگی گزارنے کا موقع مل گیا ہے۔ اب تو کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسماعیل کی بات سن کر شاہ جی مسکرا دیے اور بولے، اسماعیل، یہ امیر علی ہی ایسا فرد ہے جو تیری حقیقت کو جانتا ہے۔ اسماعیل بھی مسکرانے لگا، اور نذیرہ واحد عورت ہے جس کو پتا ہے کہ تم کون ہو۔ شاہ جی کے بتانے پر اسماعیل کی نگاہیں جھک گئی تھیں۔ شاہ جی؟ امیر علی پھر بولا۔ اس کی طبیعت میں بے چینی پائی جا رہی تھی۔ وہ ڈر رہا تھا کہ بات کرے یا نہ کرے۔ شاہ جی، میں اپنے اس اکلوتے بیٹے کو آپ کی غلامی میں دینا چاہتا ہوں۔ امیر علی نے ڈرتے ڈرتے بات کہہ دی۔ تو شاہ جی کی نظریں امیر علی کے پہلو میں بیٹھے ہوئے نوجوان عمر حیات کی طرف اٹھ گئیں اور بولے، کیا چاہتے ہو امیر علی؟ میری اتنی اوقات نہیں کہ اپنی طلب بتاؤں۔ وہی آجزانہ لہجہ جو عمر حیات کو چڑھانے کے لیے کافی تھا۔ بس میری درخواست ہے کہ آپ اسے بھی بیعت کر لیں۔ دل کی بات امیر علی کے ہونٹوں سے نکلی تو عمر حیات نے چونک کر باپ کی طرف دیکھا، لیکن امیر علی کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ عمر حیات کو غصہ اور بے چینی نے منہ پھیرنے پر مجبور کر دیا۔ بیعت کا مطلب ہے بک جانا، اپنے آپ کو فروخت کر دینا۔ شاہ جی بولے، جس مرشد کامل کے دست حق پر بیعت کر لی جائے، وہ ہاتھ پھر کبھی بھی ان ہاتھوں سے نہیں نکلنے چاہیے، کیونکہ سادات سلسلہ ہو یا غیر سادات، مرشد کامل کے ہاتھوں میں دبایا جانے والا ہاتھ سلسلہ در سلسلہ چلتا ہے۔ عشق و معرفت کی کٹھن منازل طے کرتا ہوا محسن کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت اور معطر ہاتھوں میں جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے میرے محبوب کا دامن رحمت تھاما، گویا اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ وہ خاموش ہو کر عمر حیات کی طرف دیکھنے لگے، پھر گویا ہوئے، اور پھر بیعت ہونے کے بعد مرشد کے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑانے والا یقیناً بدبخت اور ٹھکرایا ہوا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ہاتھ بظاہر تو مرشد کامل سے چھڑاتا ہے، مگر نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن بھی چھوڑ بیٹھتا ہے، اور جو ان کا دامن چھوڑتا ہے، اللہ بھی اس سے نگاہ رحمت کو پھیر دیتا ہے، اور اس ناہنجار کو دنیا کے ظالموں میں شمار کرتا ہے، اور بے شک ظالم کی رسی لمبی کر دیتا ہے، مگر ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے جب وہ اس کی تنابیں کھینچتا ہے تو اس منکر کی دنیا اتھل پتھل کر دیتا ہے، اس طرح کہ وہ گلیوں کا کتا بن کر در در بھونکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کے محبوب کی در کی گدائی مانگنی بہت آسان طلب ہے، مگر اس کو تا حیات نبھانا انتہائی کٹھن ہے۔ شاہ جی خاموش ہوئے تو امیر علی کی آنکھیں آنسوؤں سے تر بدر ہو رہی تھیں۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ شاہ جی کی بیعت حاصل کرے۔ وہ جانتا تھا کہ شاہ جی آل رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص نظر کرم کی ہوئی ہے، علم و معرفت کے خزانے کھولے ہوئے ہیں، وہ دلوں کے راز اللہ کی قدرت سے جان لیتے ہیں، اسرار خداوندی ان پر رضا الہی سے آشکار ہوتے رہتے ہیں، اور شاہ جی نے عمر حیات کے دل کا بھی حال یقیناً ایک نظر میں ہی جان لیا تھا۔ انہوں نے نوجوان عمر حیات کا دل نہ توڑتے ہوئے بڑی لمبی اور جامع تشریح کی تھی۔ امیر علی کی آنکھوں میں آنسو تھے جنہیں وہ بیٹے سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ نذیرہ بہن سے کہہ دیں کہ وہ صبح اپنے بیٹے کو مل بھیج دے، امیر علی بھرائی ہوئی آواز میں بولا، تو بیٹے نے اچنبھے کی کیفیت میں باپ کی طرف دیکھا۔ اس نے شاہ جی سے اجازت طلب کی تو انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ امیر علی نے احترام سے اسے بوسہ دیا اور بیٹے کی طرف دیکھا، مگر اس بار عمر حیات نے باپ کی تقلید نہ کی تھی۔ شاہ جی نے مسکرا کر انہیں جانے کی اجازت دی تھی۔ امیر علی الٹے قدموں شاہ جی کی حویلی سے نکلا اور گاڑی میں آ کر خاموشی سے بیٹھ گیا، جبکہ عمر حیات نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ گاڑی ابھی تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ امیر علی نے ایک کچے مکان کے سامنے گاڑی رکوائی۔ وہ اتر کر کچے مکان کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔
اندر سے دروازہ کھولنے والی ایک خوبصورت عورت تھی جس کا حسن اس کی افسردگی کی چغلی کھا رہا تھا۔ اس نے دروازے پر امیر علی کو دیکھا تو خوشی سے پھولی نہ سمائی۔ امیر بھائی آپ؟ وہ شاید تصور بھی نہ کر سکتی تھی کہ ایک مل آنر اس غریب کے دروازے پر کبھی دستک دے گا۔ آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ اندر تشریف لائیے۔ وہ ایک طرف ہٹ گئی تو امیر علی بولا، نذیرہ بہن، مجھے چاچی نے غفران کے بارے میں کہا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے عمر حیات کو اشارے سے اپنے پاس بلوایا۔ اس کے پاس آنے پر امیر علی پھر بولا، یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، اب تمام انتظامات یہی سنبھالے گا۔ یہ صبح آ کر غفران کو اپنے ساتھ مل میں لے جائے گا۔ نذیرہ نے امیر علی کی بات سن کر عمر حیات کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ خدا آپ کو اس نیکی کا اجر دے، میں غریب تو دعا ہی کر سکتی ہوں۔ آپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، ان احسانوں کو میں کیسے اتاروں گی؟ اس کی آواز بھرا گئی تو امیر علی بولا، بھائی بھی کہتی ہو اور بیگانگی بھی برت رہی ہو، بہنوں کے تو بہت سے حقوق ہوتے ہیں۔ ابھی باتیں ہی ہو رہی تھیں کہ اندر سے ایک نوجوان لڑکی نے آواز لگائی، اماں کس سے باتیں کر رہی ہو؟ وہ بھی ماں جی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تو امیر علی نے اس کو پیار دیا، ماشاء اللہ، اب پرائے گھر کی ہو جاؤ گی، ماں سے پیار کو کم کرنا شروع کر دے۔ امیر علی نے کہا تو عمر حیات نے آنکھیں اٹھا کر لڑکی کی طرف دیکھا، پھر بس آنکھیں جھپکنا ہی بھول گیا۔ اسی ایک نظر نے اسے گھائل کر دیا تھا۔ وہ صبح غفران کو لینے نہ ہی آتا مگر اب آنا پڑے گا۔ واپسی پر امیر علی نے غفران کے متعلق عمر حیات کو نصیحتیں کی کہ اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس کے ساتھ اپنے بھائیوں جیسا سلوک رکھنا، کھانا پینا مل کی ذمہ داری ہے، تم اسے لے کر آنا بھی اور واپسی پر یہاں چھوڑ کر بھی جانا، یہ تمہاری ڈیوٹیاں ہیں۔ عمر حیات کی فطرت میں حکم مان کر نوکری کرنا شامل نہ تھا، مگر نذیرہ کی لڑکی اس کے دل میں گھس کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اس نوکری کو دن میں کئی بار کرنا چاہتا تھا، جبھی تو اس نے باپ کے حکم پر سر تسلیم خم کر لیا تھا۔ پھر بھی وہ پوچھ بیٹھا، آپ ان لوگوں کا اتنا خیال کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ میرے پیر بھائی اور بہن ہیں، یعنی یہ بھی انہی مرشد کے مرید ہیں جن کا میں مرید ہوں۔ امیر علی نے بیٹے کو سمجھانے والے انداز میں کہا، بیت ہونا کوئی ضروری ہوتا ہے؟ عمر حیات کی سوئی اڑ گئی تھی۔ اپنی بخشش اور آخرت سنوارنے کے لیے، دین اسلام کو اچھی طرح جاننے کے لیے کسی نہ کسی مرشد کا دامن تھامنا پڑتا ہے، ورنہ انسان گناہوں کی زندگی گزار کر گناہ آلود ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے دین کی مکمل سمجھ نہیں ہوتی۔ اس نے عمر حیات کی طرف دیکھا جو سڑک پر دیکھ رہا تھا۔ زندگی میں مرشد کامل کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اللہ جل شانہ کا قرب حاصل کیا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے۔ یہ جو نذیرہ کی بیٹی ہے، اس کی شادی کب ہو رہی ہے؟ اس کے دل کی بات لبوں پر آ رہی تھی، ابھی 1 ماہ بعد اس کا نکاح ہو جائے گا۔ امیر علی نے جواب دیا تو عمر حیات نے سکون کی سانس خارج کی۔ امیر علی نے حیرت سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ اگلے دن صبح ہی صبح عمر حیات خلاف توقع بیدار ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے ناشتہ کیا اور گاڑی نکال کر نذیرہ کے گھر کی طرف چل پڑا۔ دروازے پر دستک کے جواب میں اسی محجبین نے دروازہ کھولا اور یکدم دروازے کا ایک پٹ بند کر دیا۔ اس نے عمر حیات کو پہچان لیا تھا، وہ اس کے محسن کا بیٹا تھا۔ جی کہیے؟ دروازے پر بھڑے ہوئے پٹ کے پیچھے سے آواز آئی۔ ایک ٹھنڈک سی اس آواز میں تھی جو عمر حیات کی روئے میں بھر گئی تھی۔ اندر آنے کے لیے نہیں کہو گی؟ عمر حیات بولا، وہ دراصل ماں جی گھر پر نہیں ہے، میں ماں جی سے ملنے نہیں آیا ہوں۔ پھر کس سے ملنے آئے ہیں؟ تم سے، عمر حیات نے جھٹ سے کہہ دیا۔ اس نے غور کیا تو دروازہ لرز گیا تھا۔ جی مجھ سے؟ سوال کیا گیا، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ باہر سے جواب دیا گیا، میں غفران کو بھیجتی ہوں، وہ اب تک تیار ہو چکا ہوگا۔ اس آواز کے ساتھ ہی دروازہ بند ہو گیا، مگر کنڈی لگنے کی آواز سنائی نہ دی۔ عمر حیات نے اس حرکت کو اپنی بےعزتی تصور کیا تھا۔ اس نے غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے دروازہ کھول کر اندر جانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ پیچھے سے ماں جی کی آواز نے اسے اپنے قدم روکنے پر مجبور کر دیا۔ بیٹا آپ؟ اس نے مڑ کر دیکھا تو ماں جی نے چادر سے اپنا پورا وجود ڈھانپ رکھا تھا اور منہ پر بھی نقاب کی صورت میں چادر کو لپیٹے رکھا تھا۔ وہ ماں جی کو دیکھ کر شرمندہ سی ہنسی ہنس کر رہ گیا۔ آپ ٹھہرو، میں ابھی غفران کو بھیجتی ہوں۔
ماں جی اندر داخل ہو گئیں تو کچھ ہی دیر بعد اندر سے 6 سال کا لڑکا باہر نکلا۔ اس نے باہر نکلتے ہی عمر حیات کو سلام کھڑکا دیا۔ السلام علیکم جی، میرا نام غفران امام دین ہے۔ اس نے تیل سے سر چپڑ رکھا تھا، درمیان میں مانگ نکالی ہوئی تھی اور آنکھوں میں سرما ڈوریوں سے لگایا ہوا تھا۔ یہ ابا جی بھی پتہ نہیں کن کن آفتوں کو گلے لگا بیٹھتے ہیں۔ عمر حیات نے غفران کا حلیہ دیکھ کر بڑبڑاہٹ کی، جو یقیناً غفران کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ شاندار گاڑی میں بیٹھتے ہی غفران کے ہوش گم ہو گئے تھے، اور پھر جب اس نے گاڑی کو بہت بڑے گیٹ کے اندر داخل ہوتے دیکھا تو اس کی حیرت دو چند ہو گئی۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کچھ بھی نہ کہہ سکا، کیونکہ اندر وسیع رقبے سے بنی ہوئی بلند و بالا بلڈنگ دیکھ کر وہ تو گمسم ہو گیا تھا۔ عمر حیات اپنے دفتر میں اسے لے گیا۔ ہر کوئی اس کا حلیہ دیکھ کر ہنس پڑا تھا، مگر لگتا تھا کہ غفران کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ اپنی مستی میں مگن رہنے والا بچہ تھا۔ عمر حیات نے مل میں اور اپنے آفس میں بہت سی تبدیلیاں کر دی تھیں۔ وہ اپنے حساب سے تمام کاروبار کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جلد ہی تمام امور بخوبی انجام دینے شروع کر دیے تھے۔ اس نے والد کی نصیحت کے مطابق غفران کو اپنے آفس میں ہی رکھ لیا تھا۔ تمام ورکرز کو بتا دیا تھا کہ غفران پر امیر علی کی خصوصی نظر کرم ہے، لہٰذا کوئی بھی اس کے ساتھ بدتمیزی یا پھر مذاق کی جرات نہ کرے۔ عمر حیات باپ کی نسبت بہت کرخت طبیعت کا مالک تھا۔ وہ کام کے وقت صرف کام لینے کا قائل تھا، اسی وجہ سے تمام مزدور اور ورکرز اس سے دبتے تھے۔ عمر حیات اپنی روٹین کے مطابق غفران کو پک اینڈ ڈراپ کر رہا تھا۔ اس نے کافی کوشش کے بعد ماں جی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو اہل بنا لیا تھا۔ وہ اب ان کے صحن میں بچھی ہوئی ایک چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا، مگر آنکھوں کی ٹھنڈک ابھی تک نظر نہ آ رہی تھی۔ غفران کو سامنے والے کمرے سے نکلتے دیکھ کر اس نے آہ بھری، جس کا مطلب تھا کہ اب جانا ہوگا۔ اسے اپنے ارمانوں پر اوس پڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ آج تو بہت اچھا موقع تھا۔ ماں جی بھی چاچی کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ اس نے غفران کے پیچھے ہی دیکھ لیا تھا کہ وہ قاتلہ بھی چھپی کھڑی ہے۔ اس نے غفران کو چل کر گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ وہ آج اس سے دو دو ہاتھ کر ہی لینا چاہتا تھا۔ غفران کے باہر جانے کے بعد اس نے آہستہ سے اندر کے دروازے کی کنڈی چڑھائی۔ حسنہ نے سمجھا کہ عمر حیات بھی غفران کے ساتھ باہر نکل گیا ہے۔ وہ بیرونی دروازہ بند کرنے کے لیے آ رہی تھی کہ دیوار کی اوٹ میں چھپے ہوئے عمر حیات نے اسے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ اس اچانک افتاد سے حسینہ کی جان نکل گئی تھی۔ اس نے گھبرا کر دیکھا تو عمر حیات اپنے لچر پن اور بے غیرتی سے مسکرا رہا تھا۔ اس نے مضبوطی سے حسنہ کو جکڑ رکھا تھا اور وہ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر عمر حیات نوجوان تھا۔ چڑھتی جوانی اور پھر حسنہ کے حسن نے اسے مضبوط اور بہادر بنا دیا تھا۔ اس نے بوسے لینے شروع کر دیے تو حسنہ چیخنے لگی، رونے لگی۔ عمر حیات گھبرا کر اسے چھوڑ کر باہر کی طرف بھاگا۔ کنڈی کھولتے ہی اس کے اوزان خطا ہو گئے تھے۔ اس کے سامنے قہر کی صورت میں ماں جی کھڑی تھیں، جو خون آشام نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے ادھ کھلے دروازے سے اندر جھانکا تو حسنہ روتی ہوئی نظر آئی۔ ماں جی تمام معاملہ سمجھ گئی تھیں۔ عمر حیات ان سے آنکھ بچا کر نکل گیا۔ ماں جی نے اندر جا کر دروازے کی کنڈی لگائی اور حسنہ کو اپنے بازوؤں میں بھر کر خوب پیار کیا۔ اس کے آنسو چھلک چھلک کر اس کے دامن کو تر کر رہے تھے۔ وہ جب رو رو کر اپنا جی ہلکا کر چکی تو ماں جی نے پوچھا، مجھے علم ہے کہ میری عزت اللہ کے حکم سے محفوظ رہی ہے، کیا اس میں تیری مرضی شامل تھی؟ حسنہ نے عجیب سی آنکھوں سے ماں کی طرف دیکھا۔ آپ کو تو اپنے خون پر اعتماد ہونا چاہیے، وہ یہ کہہ کر پھر رونے لگی تھی، جبکہ ماں جی نے اسے اپنے سینے سے لپیٹا اور بولی، امیر علی بھائی کے مجھ پر بہت احسانات ہیں۔ تمہارے ابا کی وفات کے بعد انہوں نے پوری ذمہ داری بڑے خلوص سے اٹھائی ہے اور ہماری بہت مدد بھی کی ہے۔ میں کوئی بھی غلط بات یا الزام دے کر ان کے احسانات کو خاک میں نہیں ملانا چاہتی۔ وہ کچھ توقف کے بعد پھر بولی، اب تمہاری شادی پر تمام خرچ بھی وہی کریں گے۔ خدا سے دعا گو ہوں کہ وہ خیر خیریت سے یہ دن بھی گزار دے، بس میری عزت کی رکھوالی کرتا رہے تاکہ میں تیرے فرض سے باعزت سرخرو ہو سکوں۔ ماں جی کی آنکھیں بھی چھلک گئی تھیں۔ انہوں نے بیٹی کو بازوؤں سے پکڑ کر اپنے سامنے کر لیا اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر بولی، اس بات کو اپنے آنسوؤں کے ساتھ ساتھ خاموشی سے پی جا، یہی تمہارے اور اس گھر کی عزت کے لیے بہتر ہے۔
اگر یہ بات باہر نکلی تو ہم لوگ محلے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے۔ اور بیٹی، پھر تو نے بھی تو پرائے گھر جانا ہے۔ ایسی باتیں دوسرے گھر والوں کو معلوم ہو جائیں تو وہ بات بات پر تانے دینے لگتے ہیں، جس سے زندگی کی گاڑی بہت مشکل سے چلتی ہے۔ میری بیٹی اپنے آنسو پوچھ کر ہونٹوں پر چپ کی مہر لگا لے۔ انہوں نے بیٹی کو سمجھا کر اندر کمرے میں بھیج دیا تھا۔ حسنہ کی شادی تک عمر حیات ماں جی کا سامنا نہ کر سکا تھا۔ وہ گاڑی میں ہی بیٹھا رہتا، ہارن بجا کر غفران کو بلاتا اور پھر خاموشی سے مل لے جاتا تھا۔ حسنہ کی شادی بڑی سادگی اور خاموشی سے ہوئی تھی، کیونکہ لڑکے والوں کو منع کر دیا گیا تھا کہ یہ لڑکی یتیم ہے، اس لیے کوئی ہلا گلا نہیں ہوگا۔ ماں جی نے رخصتی کے وقت حسنہ کی ساس اور سسر کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے اور کہا، میری بچی کو اپنی بیٹی سمجھنا، یہ نادان ہے۔ اگر کوئی غلطی بھی کر لے تو بیٹی سمجھ کر اس کی پردہ پوشی کرنا، اس کی سزا مجھے دینا۔ میری بیٹی کو سخت لہجے سے نہ بلانا، یہ میری عرضیاں ہیں۔ ماں جی نے سبھی کو رلا دیا تھا۔ بہن کی رخصتی سے غفران بھی دل محسوس کر رہ گیا تھا۔ اب وہ اس گھر میں اکیلا رہ گیا تھا۔ پہلے تو وہ باجی سے ہنسی مذاق کر لیتا تھا، اب وہ تھا اور ماں تھی۔ ابا پہلے ہی انہیں داغ مفارقت دے کر ازل سے یاری نبھا چکا تھا۔ انگور کھٹے ہیں کہ مصداق؟ عمر حیات نے حسینہ کو بھلا دیا، مگر دل میں رنج ضرور تھی کہ وہ پہلی ہی چوری پہلا بھا والی بات ہوئی تھی۔ جتنی دولت اس کے پاس تھی وہ کئی حسینائیں خرید سکتا تھا۔ وہ غفران کو مل سے نہ نکال سکتا تھا، کیونکہ ابا کا حکم تھا کہ وہ جان گیا تھا کہ ابا جی نذیرہ بہن کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ کہیں غفران کو نکالنے کی برداشت میں خود عمر حیات کو ہی نہ نکلنا پڑے، اور ابا جی سے کچھ بعید نہ تھی، وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ امیر علی نے ماں جی کو بہت سے روپے دے کر مکان کو سیمنٹ پلستر کروا کر پکا کرنے کا کہا تھا۔ ماں جی نہ لینے پر مصر تھی، جبکہ امیر علی نے بہن بھائی کے حقوق پر پر اثر تقریر کر کے ان کو روپے لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ غفران کی تنخواہ اس کے علاوہ تھی۔ امیر علی بہت اچھی طرح اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ غفران کی چال ڈھال اور رہن سہن میں بہت فرق آ گیا تھا، کیونکہ کامیاب اور اچھے لوگوں کا ملنا ہی اچھے اور کامیاب مستقبل کی ضمانت ہوتا ہے۔ غفران کھلے ہڈ اور کھلے ذہن کا مالک تھا۔ وہ بھی اپنے باس عمر حیات سے بہت کچھ سیکھ رہا تھا۔ ایک دن وہ چائے بنا کر آفس کے ملحقہ کچن سے آفس میں داخل ہوا تو بہت سے غیر ملکی مہمانوں کو دیکھا۔ چائے تو نہ پی سکے، مگر ان کے سامنے شیشے کے گلاسوں میں رکھا گیا مشروب بہت بدبودار تھا، مگر وہ اور اس کا باس عمر حیات بڑی بے فکری سے اسے پی رہے تھے۔ بات ہو گئی تھی، کیونکہ غفران کو کسی بھی معاملے میں دخل نہ دینے کی تاکید اس کی اماں جی اور امیر علی نے کی تھی۔ اب وہ اس پر سختی سے کاربند تھا۔ شیخ عمر حیات نے مل کے ساتھ ساتھ ایک سائیڈ بزنس بھی شروع کر لیا تھا۔ اس کی چالاکی اور چستی کام دکھا رہی تھی۔ وہ کاروبار پر حاوی ہو گیا تھا، لیکن سفید پاؤڈر بھی اس کے اس کاروبار میں شریک ہو گیا تھا۔ وہ پہلے پہل تو غفران سے چھپ کر سودے کرتا تھا، مگر ایک دن اس نے دیکھا کہ غفران نے تمام معاملات سمجھ لیے ہیں، بلکہ جان بھی گیا ہے کہ غیر قانونی دھندا ہے۔ وہ بھی عمر حیات کو بلیک میل کر سکتا تھا۔ اس کے ساجھے داروں نے کئی بار عمر حیات کو کہا تھا کہ وہ غفران کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں، مگر غفران ان کی ناک کا بال بن کر رہ گیا تھا۔ وہ اسے ختم نہ کروا سکتا تھا، بلکہ اپنے ساتھ ملا کر اسے بھی مال کی سپلائی پر لگا دیا۔ غفران کو کافی روپے ملنے لگے تھے۔ گھر کی حالت دن بدن بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ ماں جی تو امیر علی کو دعائیں دیتی نہ تھکتی تھیں۔ شیخ نے محسوس کیا کہ اب غفران بھی اس کے ساتھ ساتھ 2 نمبر کام پر مکمل حاوی ہو گیا ہے۔ وہ کت کاٹ بھی نکال چکا تھا۔ وہ بے فکری سے کام کرنے لگا۔ ایک دن کسی گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھا دی، مخبری کر دی تھی۔ پولیس کا کامیاب چھاپا پڑا تھا۔ بہت سا مال ثبوت کے ساتھ پکڑا گیا تھا۔ امیر علی کی نیک نامی کو بٹا لگ گیا تھا۔ وہ اس برائی اور بدنامی کی زندگی سے تنگ ہو گئے تھے۔ ان کے اکلوتے بیٹے نے ان کی عزت کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا تھا۔ اس سنگین اور بے رحم وار کو نہ سہتے ہوئے اس نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی تھی۔ عمر حیات باپ کے جنازے کو کندھا بھی نہ دے سکا تھا۔ بڑے اونچے پیمانے پر ڈھیل ہوئی تھی۔ اس وقت لاکھوں میں پولیس کا منہ بند کیا گیا تھا۔
لیکن ان لاکھوں نے شیخ عمر حیات اور غفران کو لائسنس جاری کر دیا تھا کہ وہ گھر گھر موت بانٹ سکتے ہیں۔ سفید پاؤڈر کا کام بڑھ جانے پر عمر حیات نے ٹیکسٹائل مل فروخت کر دی تھی۔ اس نے گارمنٹس کا یونٹ لگا کر چھوٹے پیمانے پر کام شروع کیا تو وہ بآسانی اپنی ہر خواہش کی تکمیل کرتا گیا اور کئی یونٹ مل کی فلم بن گئی۔ غفران بھی ساتھ ساتھ پروان چڑھتا گیا تھا۔ اس کی ماں جو کہ ساری عمر شیخ عمر حیات کے والد کے ٹکڑوں پر پلی تھی، آج اس نے بازار میں عمر حیات کے منہ پر تھپڑ مار کر بتا دیا تھا کہ اس نے 15-20 سال بعد حسینہ کی بے عزتی کا بدلہ لے لیا ہے۔ عمر حیات خیالوں کی دنیا سے نکل آیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو مناسب موقع کی تلاش کے لیے روک لیا تھا۔ یہ وقت تحمل سے کام لینے کا تھا کیونکہ اس کے مرشد کی سالگرہ کا دن نزدیک آ رہا تھا اور وہ بابا جی کی سالگرہ پر کوئی بدمزگی نہ چاہتا تھا۔ اس نے بابا جی کی زیارت کے لیے آستانے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کوئی جواب نہ پا کر وہ حیران ہوا۔ اس نے دباؤ ڈال کر دروازہ کھولا تو اندر کوئی بھی نہ تھا۔ وہ حیرانگی کے عالم میں کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پیچھے سے اسے اپنی بیوی کی آواز سنائی دی۔ بابا جی ملیحہ کو لے کر ڈاکٹر شارق کے ہاں گئے ہیں۔ عالیہ بیگم کی آواز پر اس نے اطمینان کی سانس لی اور پیچھے مڑ کر اپنی بیگم کو غور سے دیکھنے لگا۔ کیا نظر لگانی ہے؟ عالیہ بیگم شوہر کی نظریں بھانپتے ہوئے شرما سی گئی تھیں۔ کیا اس خوبصورت مجسمے کو دیکھنا بھی منع ہے؟ شیخ نے عالیہ بیگم کو بازوؤں میں بھر کر پیار کرنا شروع کیا تو وہ مچل کر جدا ہو گئیں۔ شیخ نے استفہامیہ نظروں سے دیکھا تو وہ بولی، خود تو چلے جاؤ گے مگر میرا کیا بنے گا؟ اچھا ٹھیک ہے، میں بھی شارق کے ہاں جا رہا ہوں۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولا اور عالیہ بیگم کی نہ سن سکا۔ وہ بے چینی سے بابا جی کا انتظار کرنے لگی۔ اب اسے بابا جی کی مقناطیسی نگاہوں کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا، بس رضامندی ہی رضامندی تھی۔ شیخ نے گاڑی باہر نکالی اور سڑک پر دوڑا دی۔ وہ ڈاکٹر شارق کے گھر جا کر بابا جی کے ساتھ چائے پینا چاہتا تھا۔ اسے وہاں پہنچنے کے لیے بازار سے گزرنا پڑتا تھا۔ اس بازار میں رش کافی ہوتا تھا، بس وہ غریبوں کا بازار زیادہ تھا، اس لیے سبزی اور پھل فروش اپنی اپنی ریڑیاں اور ٹھیلے بازار کے بیچوں بیچ لے آتے تھے، جس سے پیدل سواروں کو بھی کافی دقت ہوتی تھی۔ مگر میونسپل کارپوریشن کی گاڑی دیکھ کر بازار میں صفائی ہو جاتی تھی۔ سبھی اپنی اپنی متعلقہ جگہ پر پہنچ جاتے اور پھر زور و شور سے سودا سلف بیچنے لگتے۔ مگر اب تو رات کا اندھیرا پھیل گیا تھا اور بازار خالی تھا، اس لیے وہ گاڑی دوڑاتا جا رہا تھا۔ وہ بازار سے باہر ہی نکلا تھا کہ ایک موٹر سائیکل سوار اس کے مقابلے میں گاڑی کو تیز دوڑانے لگا۔ شیخ نے اس کی طرف دیکھا اور پہچان نہ پایا کیونکہ موٹر سائیکل سوار نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا۔ چوک میں پہنچ کر گاڑی کو یکدم بریک لگانے پڑے کیونکہ چوک میں کسی نے راستہ بند کر رکھا تھا۔ کوئی چوک میں بہت بڑی چارپائی بچھا کر اس پر لیٹا ہوا تھا۔ شیخ نے پاس سے گزرنے والے آدمی سے پوچھا تو وہ انجان بن کر چل دیا۔ شیخ گاڑی سے اتر کر خود اس کے پاس گیا۔ وہ کوئی 3rd کلاس گنڈا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے شیخ کو اپنی طرف آتا دیکھ کر دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ کیا طریقہ ہے اور کون ہو تم؟ دیکھو صاحب، ہم بم ہیں، آپ کو راستہ دکھانے کے لیے ایک ہمسفر دیا تو تھا، وہ بیچارہ ادھر مڑ گیا ہے۔ اس نے اس طرف اشارہ کیا جس طرف وہ موٹر سائیکل والا کھڑا اس کے ایکسیلیٹر پر ہاتھ رکھ کر گاڑی کی چیخیں نکلوا رہا تھا۔ جاؤ صاحب، وہ آدمی آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دے گا، میں تو یہاں سے اٹھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے اپنی چادر سے ایک گن نکالتے ہوئے کہا تو شیخ کو چلتے ہی بنی۔ وہ تذبذب کے عالم میں اس موٹر سائیکل والے کے پیچھے چل دیا۔ گاڑی اونچی نیچی گلیوں سے گزر کر شیخ کا دل ڈراتی ہوئی مین روڈ پر پہنچ گئی اور پھر اس کو موٹر سائیکل والا نظر نہ آیا۔ اب شیخ نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو دکانوں پر لگے ہوئے بورڈ پر اسے اندازہ ہوا کہ وہ ڈاکٹر شارق کے گھر کے بالکل ہی قریب کھڑا تھا۔ وہ موٹر سائیکل والا کیسے جانتا تھا کہ وہ ڈاکٹر شارق سے ملنے جا رہا ہے؟ وہ جو بھی تھا کافی ذہین تھا۔ شیخ نے سوچا اور گاڑی روک دی کیونکہ شارق کی کوٹھی آ چکی تھی۔ اب وہ بابا جی کے ساتھ چائے پی کر خود کو خوش قسمت تصور کر رہا تھا۔ جانی نے شیخ عمر حیات کے گھر فون کر کے خود کو فرم کا ایک ملازم بتایا۔ عالیہ بیگم نے اسے عمر حیات کا ڈاکٹر کے ہاں جانے کا پروگرام بتایا۔ انہوں نے شیخ کو محض ڈرانے کی خاطر جو بھی منصوبہ بندی کی تھی، اس میں وہ پوری طرح کامیاب ہو گئے تھے۔
خالد کی وفات کے بعد سے اب عثمان کچھ سنبھل چکی تھی۔ اس نے اپنے گھر کو تالا لگا دیا اور غفران کے گھر میں ہی ڈیرا جما بیٹھی تھی، کیونکہ اس کے بہت اصرار کے باوجود بھی جانی نے اسے اپنے گھر نہ جانے دیا تھا، اور پھر ماں جی کی محبت نے بھی اسے مجبور کر دیا تھا۔ اسے خالد کے متعلق صرف یہ بتایا گیا تھا کہ اس کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہے۔ وہ بیچاری رضائے الہی سمجھ کر صبر و شکر کر بیٹھی تھی۔ جس دن سے عمر حیات والا واقعہ ماں جی اور عمر حیات کے مابین پیش آیا تھا، عثمہ بہت ڈر گئی تھی۔ وہ احمد کے ساتھ چند دن ہی کام کر کے اتنا ضرور جان گئی تھی کہ ان کے تعلقات کافی اونچے لوگوں سے ہیں۔ اعلیٰ افسران کو اس نے احمد باؤ سے بڑے مہذب طریقے سے ملتے ہوئے دیکھا تھا۔ اگر احمد یا عمر حیات نے کوئی بکھیڑا کھڑا کر دیا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ ہر لمحہ سہمی ہوئی رہتی تھی۔ اس وقت بھی وہ گھر میں اکیلی تھی۔ اسے ہر لمحہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں معاملہ خراب نہ ہو جائے، مگر دوسری طرف اسے غفران کا بھی حوصلہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے بھی کافی وقت عمر حیات کے ساتھ گزارا ہے، مگر آج کل فارغ ہی ہے۔ وہ گھر میں اکیلی ہوتی تو غفران نے کبھی بھی اسے نظر اٹھا کر نہ دیکھا تھا، بلکہ وہ جلد از جلد گھر سے نکل جانے کی کوشش کرتا تھا، اور عثمہ نے اس بات کو بہت محسوس کیا تھا کہ وہ اس کی بہت عزت کرتا ہے۔ عثمہ پچھلے کمرے میں ماں جی کے ساتھ سوتی تھی۔ غفران کبھی کبھار گھر آ بھی جاتا تو وہ صحن میں سو جاتا اور عثمہ کے بیدار ہونے سے پہلے ہی اٹھ کر انجانی منزل کی طرف چل پڑتا، اور کبھی کبھی شام کو گھر لوٹ آتا۔ عثمہ نے یہ بات بھی محسوس کی تھی کہ اس گھر میں سادگی ہر چیز سے جھلک رہی تھی، مگر روپے پیسے کی فراوانی تھی۔ غفران اور جانی کیا کام کرتے تھے کسی کو علم نہ تھا، خاص طور پر عثمہ کو۔ ماں جی جانتی تھی کہ غفران نے شیخ عمر حیات کی ملازمت کے دور میں کافی روپیہ اکٹھا کیا ہے۔ وہ کئی بار غفران کو سمجھا چکی تھی کہ لڑائی جھگڑے اور دنگا فساد چھوڑ کر کوئی ڈھنگ کا کام کر لے، مگر نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا تھا۔ عثمہ باقاعدگی سے اٹھ کر صبح کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن حکیم کی تلاوت کرتی تھی، اور اب تو ماں جی نے بھی اس سے ترجمہ سننا شروع کر دیا تھا۔ ماں جی صرف قرآن کریم کی تلاوت ہی کرتی تھیں، لیکن چونکہ عثمہ پڑھی لکھی تھی، انہوں نے عثمہ سے ترجمہ بھی سننا شروع کر دیا تھا۔ ان کی روح تازہ کرنے کے لیے یقیناً قرآن کریم کا ترجمہ ایک بہت ہی متبرک کلام تھا، اور وہ بڑے انہماک سے سنتی تھیں، جبکہ عثمہ کا انداز بیاں بھی بہت پیارا تھا۔ دروازہ کھٹکنے کی آواز سن کر عثمہ چونک گئی۔ وہ گھر میں اکیلی تھی، کہیں کوئی آفت ہی نہ آ گئی ہو۔ دراصل وہ ڈری ہوئی تھی۔ اوپر تلے حادثوں نے اس سے اس کی اعصابی قوت چھین کر ذہنی طور پر کمزور کر دیا تھا، لیکن دروازہ ٹوٹنے سے پہلے کھولنا ضروری تھا۔ وہ ہمت کر کے اٹھی اور دروازے کے پیچھے سے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا، کون ہے؟ میں غفران ہوں جی۔ غفران کی آواز سن کر اس کی جان میں جان آئی تھی۔ اس نے کنڈی کھول دی۔ غفران نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کیا تو عثمہ نے چونک کر دیکھا اور بولی، ماں جی گھر نہیں ہے؟ اور پھر وہ غفران کی عظمت کی قائل ہو گئی۔ اس نے دروازے کے دونوں پٹ وا کر دیے، اس طرح کہ گلی سے گزرنے والا بآسانی ان کے صحن میں جھانک سکے، اور عثمہ اس بات کا مقصد سمجھ گئی تھی۔ وہ کسی بھی لحاظ سے اسے بدنام نہ کرنا اور نہ ہونے دینا چاہتا تھا۔ وہ خود صحن میں آ کر پچھلی چارپائی پر اس طرح بیٹھ گیا جیسے کسی غیر کے گھر آیا ہو، جبکہ عثمہ باورچی خانے میں چلی گئی۔ برتنوں کی آواز پر غفران سمجھ گیا کہ وہ اس کے لیے کھانا لا رہی ہے۔ پتہ نہیں وہ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانے کے لیے کیوں چلا آتا تھا۔ اس سے پہلے وہ کبھی بھی روٹین کے ساتھ گھر نہ آیا تھا، لیکن اس ہفتے میں یہ اس کا 5واں چکر تھا۔